شام کے سائے بڑھ رہے تھے۔ پارک میں معمول کی چہل پہل مغرب کی اذانوں کے ساتھ ہی کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اب اکا دکا لوگ ہی پارک میں نظر آ رہے تھے۔ وہ پارک کے ایک الگ تھلگ گوشے میں بینچ پر بیٹھی تھی۔ براؤن رنگ کی شال اس کے کندھوں سے ہوتی پورے وجود کو ڈھانپے ہوئے تھی، بس اس کے خوبصورت بال ہی تھے جو سر سے شال کے ڈھلک جانے کے باعث آزادی سے ہوا کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ فضا میں بارش کے بعد کی مٹی کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا ماحول کو پرلطف بنائے ہوئے تھی، مگر ایک وہ تھی جو ہنوز اپنی جگہ بیٹھی دور افق پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں کے زیریں کنارے سرخ تھے، آنکھیں بھیگی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں، بال اڑ کر اس کے چہرے پر بکھر رہے تھے، مگر اسے ہوش کہاں تھا؟ وہ تو یہاں بیٹھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ ہاں، قسمت کو ہی رونا چاہیے تھا اسے، شاید اس سے تکلیف کچھ کم ہو جاتی۔ یہ موسم کی دل فریبی، بہار کی آمد، یہ سب تو انہیں بھاتا ہے جن کا دل آباد ہو، اور اس کا دل تو کب کا اجڑ چکا تھا، اور جن کی قسمت پر کالے بادل چھا جائیں پھر موسم کی خوشگواریت ان کے لیے بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ کیا ہوا بیٹی، کب سے یوں ہی بیٹھی ہو؟ گھر نہیں جانا؟ وہ خاتون کافی دیر سے اسے دیکھ رہی تھی، اب رہا نہ گیا تو اس کے قریب آ گئی۔ گھر؟ اس کے لب ہولے سے ہلے، وجود میں بھی ہلکی سی جنبش ہوئی، چہرے پر تاریک سایہ لہرایا۔ دکھی لگتی ہو؟ شادی شدہ بھی لگ رہی ہو، کیا سسرال والے اچھے نہیں؟ بینچ پر بیٹھتے ہوئے خاتون نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ کانوں میں سونے کے خوبصورت آویزے، گلے میں چین، ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی، اور یہ سب اس کے شادی شدہ ہونے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ شادی؟ ہاں ہوئی تو تھی، زیر لب بولتی جیسے وہ کچھ یاد کر رہی تھی۔ کیا کوئی بات ہو گئی ہے گھر میں؟ شوہر کدھر ہے تمہارا؟ مجھے بتاؤ، میں سمجھاؤں گی اسے۔ خاتون کے اس کی موہنی صورت پر ترس آ گیا۔ شوہر؟ یہ لفظ بولتے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ اوہ، نہیں رہا بیچارہ۔ بیٹا اللہ کے کاموں میں کیا دخل؟ خاتون افسردہ ہوئی۔ کچھ بھی نہیں رہا میرے پاس، سب ختم ہو گیا۔ آنسو روانی سے پلکوں کی باڑ پھلانگتے بہہ رہے تھے اور وہ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ صبر کرو بیٹا، ویسے ہوا کیا تھا اسے؟ قتل ہوا ہے اور اب کچھ نہیں بچا میرے پاس، میرے ہاتھ خالی ہیں، بالکل خالی۔ خاتون نے ہمدردی سے اس دکھی لڑکی کو دیکھا جو دکھ و اذیت کی کیفیت سے دوچار تھی۔ الفاظ ٹوٹ کر اس کے منہ سے ادا ہو رہے تھے۔ بچے ہیں؟ خاتون نے پوچھا، اور اس سوال پر وہ جھٹکے سے اٹھی تھی۔ اپنی شال سنبھالتی وہ چل پڑی۔ بینچ پر بیٹھی خاتون نے افسوس سے اس دکھی لڑکی کو دیکھا جو تیزی سے قدم اٹھاتے تاریکی میں گم ہو رہی تھی۔ وہ آج بھی یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ یہ تیسرا دن تھا جب وہ اس کے پیچھے یونیورسٹی تک آ گیا تھا، اسے دیکھنے، اسے بات کرنے کو بے قرار تھا، اور ایک وہ تھی جو ایک ہی جھٹکے میں سارے تعلق توڑ دینے کی طرفے تھی۔ بھلا جو تعلق اس کے دل سے بندھا تھا وہ اسے اتنی آسانی سے کیسے توڑ سکتی تھی؟ نہیں، وہ اسے ایسا نہیں کرنے دے گا، اسے اس کی زندگی میں آنا ہی ہوگا، وہ کسی صورت اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہوگا۔ سختی سے لب بھینچ کر سلگتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ ایک ایسا ملزم تھا جس کو اس کے ناکردہ جرم کی سزا دی جانے والی تھی، اور وہ کسی صورت اس زیادتی کو تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ ڈھولک کی آواز گھر کے باہر تک گونج رہی تھی اور ساتھ لڑکیوں کی سر لگاتی آوازیں تھیں۔ ایک کے بعد ایک گانا ان کی زبان کی نوک پر دھرا تھا، گویا سارا سٹاک تمام کر کے ہی انہیں سکون ملنا تھا۔ لڑکیوں کی گول دائرے کے بیچ چوکڑی مارے بیٹھی وہ مائیوں کی دلہن کم اور دلہن کی سہیلی زیادہ معلوم ہو رہی تھی، جو اپنے سارے ارمان نکالنا چاہ رہی تھی۔ زور و شور سے تالیاں پیٹتی اور سر ہلاتی ہوئی وہ پوری طرح سے اپنی ڈھولکی انجوائے کر رہی تھی۔ 2 گھنٹے سے یہ شغل جاری تھا اور نیچے بیٹھے رہنے سے اب اس کی ٹانگیں درد کرنے لگی تھیں۔ اگلے گانے کی فرمائش کرتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی، تالیاں پیٹتی، ان کا حوصلہ بڑھاتی۔ 1-2 چکر لگا کر وہ کچھ فاصلے پر تخت پر بیٹھی امی اور خالہ کے پاس آ گئی۔ آپ دونوں اتنی دور کیوں بیٹھی ہیں؟ ادھر آئیں، کوئی گانا وانا گائیں، ویسے مجھے یقین ہے ادھر بھی میرا ہی ذکر خیر ہو رہا ہوگا۔ یقیناً امی میری شکایتیں نوٹ کروا رہی ہوں گی، شرارت سے بولتی وہ امی کے چہرے پر خفگی صاف محسوس کر رہی تھی۔ کوئی کام تمہارا ڈھنگ کا ہے؟ حلیہ دیکھو اپنا، کوئی مائیوں کی دلہن مانے گا تمہیں؟ امی کے ناراضی سے بولنے پر خالہ نے مسکراتے ہوئے اپنی بھانجی کو دیکھا جو اب دانت لبوں میں دبائے اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، ان پر سایہ فگن دراز پلکیں، خوبصورت نقوش میں گھلی دلکشی اور شوخی اسٹیپس میں کٹے سیاہ چمکدار بال پشت پر بکھرے تھے، جن کی کچھ لٹیں اس کے چہرے کے کٹاؤ کے ساتھ آگے کو آتی ٹھوڑی کو چھو رہی تھی۔ دودھیا رنگت پر پیلے رنگ کا جوڑا پہنے، کلائیوں میں پیلے گجرے، بس ایک دوپٹہ تھا جو لاپرواہی سے دائیں کندھے پر جھول رہا تھا۔ ٹھیک تو لگ رہی ہوں امی، اور پھر پہلی شادی ہے، مجھے کوئی دلہن بننے کا تجربہ تھوڑی ہے۔ مزے سے بولتی وہ سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی، مگر امی کے چہرے پر پھیلتی ناگواری دیکھتے ہی اسے اپنے جملے کے غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ سر پر ہاتھ رکھتے دانت لبوں میں دبائے اور خالہ کو دیکھا جو تنبیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سدھر جاؤ زینب، ایسی اوٹ پٹانگ باتیں اپنے سسرال میں جا کر نہ کرنا ورنہ ہم ہی شرمندہ ہوں گے۔
لڑکیاں سوچ سمجھ کر بولتی اچھی لگتی ہیں، امی نے سمجھایا۔ اچھا نا امی، سوری۔ زینب نے آگے ہو کر پیار سے ان کے کندھوں پر اپنے بازو پھیلائے، یہ اس کا مسکا لگانے کا پرانا طریقہ تھا۔ لیں، آپ کی سمجھدار بیٹی بھی آ گئی۔ فکر نہ کریں، یہ کرے گی آپ کا نام روشن۔ زینب نے شرارت سے چائے لاتی فارا کو دیکھا۔ پیچھے لیلا بھابی بھی تھیں جو اس کا جملہ سن کر مسکرائی تھیں۔ تم اپنی فکر کرو، اس کا نمبر تو ابھی دور ہے، اور پھر ہماری فارا کو تو کتابوں سے دل لگانا خوب آتا ہے۔ یہ تم ہی ہو جس نے گریجویشن کے فوراً بعد پڑھائی کو خیر آباد کہہ کر جان چھڑا لی تھی۔ بھابی نے شرارت سے اس پر چوٹ کی۔ تخت پر سے اٹھتی وہ ان کے قریب آئی، دائیں ہاتھ سے ان کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ سے نمکو چکر منہ میں رکھتے، بائیں کوہنی ان کے شانے پر رکھتے وہ بے تکلفی سے بولی، ہائے بھابی، کچھ تو خیال کرے میرے معصوم سے دل کا۔ بھلا مائیوں کی دلہن سے بھی کوئی پڑھائی کی باتیں کرتے، اور پھر زندگی کی کتاب کے اوراق پڑھنے میں تو اپنا ہی مزہ ہے۔ زندگی کے پس پردہ آپ جو کتاب پڑھنا چاہ رہی ہیں وہ مجھے سمجھ آ رہی ہے، اور اس کا ایک ورق تو کب سے منتظر ہے۔ بھابی کے مبہم سے لہجے پر اس نے استفہامیہ انداز میں انہیں دیکھا تھا۔ جاؤ، تمہارے منگیتر کا کافی دیر سے فون آ رہا تھا، اس بیچارے کی بھی سن لو۔ پیار سے اس کی ٹھوڑی چھوتے ہوئے انہوں نے بتایا۔ زینب کے چہرے پر روشنی سی پھیل گئی۔ اہم بات اب بتا رہی ہیں آپ؟ اس خوشی میں چائے رہنے دیں، مسکرا کر کہتے ہوئے دوسری جانب دیکھا جہاں فارا سب کو چائے دے رہی تھی۔ فارا، میرے لیے جوس لے آنا۔ دور سے ہانک لگاتی وہ دھپ دھپ کر کے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اسے دیکھتی پھر دوست بیگم نے ٹھنڈی سانس بھری۔ دیکھیں آپا، ہر وقت ادھم مچائے رکھتی ہے یہ لڑکی، ہوا کے گھوڑے پر سوار ادھر سے ادھر کلانچے بھرتی ہوئی۔ یہ ڈھنگ ہوتے ہیں بھلا لڑکیوں کے؟ ان کی بڑی بہن فریدہ بیگم نے نرمی سے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ بچی ہے، آج کل کی بچیاں ایسی ہو ہی جاتی ہیں، تم فکر مت کرو۔ دیکھنا سسرال جا کر اتنے اچھے سے سب سنبھالے گی کہ تم خود حیران رہ جاؤ گی۔ وقت کے ساتھ سمجھداری آ ہی جاتی ہے۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، ورنہ آج کی لڑکیوں کے ڈھنگ ہی نرالے ہیں۔ گھر بنانا، رشتہ نبھانا تو انہیں آتا ہی نہیں ہے۔ ذرا سا کچھ ہو تو بات کی ان کی انا پر آ جاتی ہے، عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے۔ قربانی کا تو لفظ ہی ان کے لیے بےمانی ہے۔ بس زندگی کی گاڑی کو دھکا ہی لگا لیں تو کافی ہے۔ اب ہماری بڑی بہو کو دیکھ لیں، نند کی مہندی ہے کل، اور وہ دونوں میاں بیوی دوسرے شہر سے نہیں آ سکے۔ چھوٹی بہو اور بیٹا دوسرے ملک سے پہنچ گئے۔ پہلے اس کے مزاج کہاں ملتے تھے، اور جب سے زینب کے لیے اس کے بھائی کا رشتہ منع کیا ہے تب سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی۔ پھر دعس بیگم نے بہن کے سامنے دل کی بات کی۔ اچھا ہی کیا زینب کا رشتہ نہیں دیا، بسمہ اور اس کے بھائی کا ایک سا مزاج ہے، پل میں تولا پل میں ماشا، اور تم نہ دل برا کرو۔ لیلا کو دیکھو کتنی اچھی بچی ہے۔ فریدہ بیگم نے فارا کے ساتھ بیٹھی خوش مزاج سی لیلا کو دیکھا۔ اللہ اچھا ہی رکھے، فردوس بیگم مسکرائیں۔ آمین، اور ماشاءاللہ شہریار بھی زینب کے جوڑ کا ہے، اللہ جوڑی سلامت رکھے۔ فریدہ بیگم نے دل سے دعا دی۔ مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ فنکشن کا اہتمام گھر کے لان میں کیا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں زینب کو لا کر خوبصورتی سے سجے اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ پنک اور گرین کلر کے کمبینیشن کے سوٹ میں تازہ پھولوں کا زیور کانوں اور کلائیوں میں پہنے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ جگر جگر کرتی آنکھیں، چمکتا چہرہ، اس کے چہرے کی چمک آج ستاروں کو بھی مات دے رہی تھی۔ اسٹیج سے کچھ فاصلے پر بیٹھی زبیدہ بیگم نے دل ہی دل میں اس کی بلائیں لیتے ہوئے یوں ہی شاد و آباد رہنے کی دعا دی، اور اپنی پرنم آنکھیں چادر کے پلو سے پونچھ لیں۔ وہ اپنے رب کے شکر گزار تھی کہ بیوگی کے بعد وہ سرخرو رہیں۔ شہریار کے لیے انہیں زینب کا انتخاب بہترین لگا تھا۔ شہریار نے ان کے بڑا بیٹا ہونے کے ناطے بہت مشکل وقت دیکھا تھا، اور اب جب کہ وہ اپنے قدم جما چکا تھا، وہ ایک ایسی ہی زندگی سے بھرپور لڑکی کے ساتھ کا مستحق تھا۔ وہ ماتھے پر ٹکی بندیاں ٹھیک کر رہی تھی جب فارا اس کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ بسمہ بھابی کیوں اتنے نخرے سے بیٹھی ہیں؟ دائیں طرف منہ بنا کر بیٹھی بڑی بھابی کو دیکھتے ہوئے زینب فارا کے کان میں گھسی۔ آپ ہی چپ کر جائیں، سن لیا تو ناراض ہو جائیں گی، فارا نے التجائیہ انداز میں کہا۔ ابھی بھی کون سا خوش ہیں، لگ رہا ہے زبردستی بٹھایا گیا ہے۔ ان کو نیچے ہی لے جاؤ ورنہ ساری پکچرز خراب کر دیں گی۔ زینب کے چپ ہوتے بسمہ بھابی کو اپنی طرف دیکھتا پا کر فارا ٹھٹکی، کہیں یہ الفاظ ان کے کانوں تک نہ پہنچ گئے ہوں، مگر انہیں خاموش دیکھ کر فارا نے سکھ کا سانس لیا۔ زینب کی متلاشی نظریں اسٹیج سے نیچے مہمانوں پر تھیں۔ جاؤ میری ساس کو بلا کر لاؤ، وہ امی اور خالہ کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی ہیں، زینب نے کہا، اور اسٹیج پر آتی لیلا بھابی کو دیکھ کر مسکرائی۔ شکر ہے آپ آئیں تو کب شروع کریں گے رسمیں؟ صبر چندہ بھی پورا کرتے ہیں تمہارا یہ شوق بھی۔ شرارت سے اس کی ٹھوڑی ہلاتی وہ اسے چھیڑنے کو بولیں، اور فارا کو رسم کی چیزیں لینے بھیجا۔ امی کو وہ پہلے ہی کہہ آئی تھی، وہ اور خالہ زینب کے ساس کو اسٹیج پر لا رہی تھیں۔ مجھے تو اب نیچے ہی اتر جانا چاہیے، بسمہ بھابی نے بظاہر خود سے کہتے ہوئے انہیں سنایا، اور وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں بھابی، بیٹھے نا۔ لیلا بھابی جلدی سے بولی ہیں۔ زینب بھی انہیں دیکھنے لگی۔ لیلا، تم لوگ رسم شروع کرو، میرے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑ جائے گا، ویسے بھی اس گھر کے لوگ مجھے غیر سمجھتے ہیں، میں بھی پھر غیروں کی طرح ہی شرکت کروں گی نا۔
استہزائیہ انداز میں کہتی وہ اسٹیج سے اتر گئیں۔ زینب اور لیلا ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں، اس خود ساختہ ناراضی کہ وہ کیا کرتی جب کوئی خود ہی کسی چیز میں شامل نہ ہونا چاہے۔ انہیں تلاش کرتا وہ اس طرف آیا، متلاشی نظریں عورتوں پر سے ہوتی اس پر ٹھہر گئیں۔ پہلی بار وہ یوں ہار سنگھار کیے سامنے کھڑی تھی۔ اس سے پہلے جتنی بار بھی اسے دیکھا تھا وہ خود سے لاپرواہ سادہ سا حلیے میں نظر آئی تھی۔ اس کی آنکھیں زیادہ پرکشش تھیں یا چہرے کے نقوش، وہ فیصلہ نہ کر پایا تھا۔ کوئی ایسی کشش تھی اس کے پورے وجود میں کہ اسے دیکھتے ہی ایک سحر سا اپنے گرد بندھتا محسوس ہونے لگا تھا۔ اپنا نام پکارے جانے پر وہ جیسے ہوش میں آیا تھا، خود کو سرزنش کرتا وہ آگے بڑھنے لگا۔ زندگی کے اسٹیج پر وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ صرف وقتی کشش تھی جو اس کی جانب متوجہ ہونے پر مجبور کر دیتی تھی، یا پھر محبت، اور اگر یہ محبت تھی تو کب اور کیسے ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں شادی کے بعد زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کی زندگی بھی بدل گئی تھی، مگر یہ بدلاؤ اس قدر خوشگوار ہوگا یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس گھر میں وہ ایسے گھل مل گئی تھی جیسے ہمیشہ سے یہیں رہی ہو۔ شہریار کی فیملی چھوٹی سی تھی۔ زبیدہ بیگم نہایت سادہ خاتون تھی اور اتنی محبت کرنے والی کہ زینب کو وہ بالکل بھی روایتی ساس نہ لگی۔ پھر زین تھا، اس کا دیور، جو ہمیشہ خوشگوار موڈ میں رہتا۔ ایک خیر مقدمی مسکراہٹ اکثر اس کے چہرے کا احاطہ کیے رکھتی۔ گھر کا لاڈلا ہونے کے باوجود اس میں لاپرواہی نہیں تھی، بلکہ وہ خاصا ذمہ دار اور اماں کے معاملے میں حساس بھی تھا۔ خود شہریار اس قدر اچھا خیال رکھنے والا اور محبت کرنے والا تھا کہ اسے اپنی قسمت پر اشک آنے لگتا۔ ان چند دنوں میں وہ اتنی بہت سی محبتیں پا کر اور حسین لگنے لگی تھی۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹتی محسوس ہوتی، آنکھوں میں روشنیاں سی اتر آتی۔ وہ زینب تھی جس کی قسمت اسی کی طرح خوبصورت تھی۔ وہ دونوں کارنر والی ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے۔ ان کے بائیں طرف گلاس وال تھا جہاں سے ریسٹورانٹ کا لان نظر آ رہا تھا۔ لان کے درمیان میں پتھروں سے اونچی نیچے جگہ بنائی گئی تھی۔ اونچائی سے پانی بہتا ہوا نیچے کی طرف آ رہا تھا، دیکھنے پر یوں لگتا جیسے آبشار بہہ رہی ہو۔ لان کی لائٹس پانی پر پڑ رہی تھی جس سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ زینب کو محویت سے باہر کا منظر دیکھتے پا کر شہریار نے کھنکھاٹتے ہوئے اسے متوجہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ میں اپنے لیے یہ آرڈر کر لوں، تم کھانے کے موڈ میں نہیں لگ رہی۔ مینیو کارڈ دیکھتا وہ شرارتی انداز میں بولا، بہت برے ہیں آپ، پہلی بار بیوی کو کھانے پر لائیں اور اس پر یہ بچت کرنے کے بہانے۔ زینب نے بھی مینیو کارڈ پر نظریں دوڑائیں۔ اچھا، تمہیں یہ بچت کے بہانے لگ رہے ہیں؟ اور جو بیوی اتنی ناقدری ہے کہ سامنے بیٹھا اتنا ہینڈسم شوہر نہیں نظر آ رہا؟ مزے سے بولتا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا جو اتنے تھوڑے سے دنوں میں اس کی زندگی میں ہی نہیں دل میں بھی آ بسی تھی۔ میں آپ کو دیکھتی رہوں اور آپ سارا کھانا کھا جائیں؟ جی نہیں، آج تو میں آپ کا خوب خرچہ کرواؤں گی۔ لب دانتوں میں دباتی وہ بولی، نگاہیں مینیو کارڈ پر تھی اور آنکھوں میں شوخی صاف نظر آ رہی تھی۔ شہریار محظوظ ہوتے ہوئے مسکرایا، پھر آج میں اپنی جیب خالی سمجھوں۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھاتے اپنی باتیں کرتے وہ دونوں مگن سے اپنی زندگی کے اس خوبصورت وقت کو انجوائے کر رہے تھے۔ کھانے کے بعد زینب پھر سے گلاس وال سے باہر کا منظر دیکھنے لگی تھی۔ شہریار واش روم گیا تھا۔ 5 منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی۔ بیٹھتے ہی اس نے زینب کا ارتکاز نوٹ کیا۔ باہر کا منظر تمہیں کچھ زیادہ ہی پسند آ گیا ہے۔ مجھے لان بہت فیسینیٹ کرتے ہیں۔ ہمیشہ سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر کے لان کو خوبصورتی سے سجاؤں، اور یہ جو پتھروں پر پانی بہہ رہا ہے نا، یہ تو میں نے بارہا اپنے تصور میں سوچا تھا۔ اس کی طرف دیکھتے وہ بچوں کی سے اشتیاق سے بولی، چلو پھر تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے لیے ایک خوبصورت سا گھر بناؤں گا جس کے لان کو تم اپنی مرضی سے سجانا جیسے دل چاہے۔ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلنے والے ان لفظوں میں عہد تھا تو آنکھوں میں یقین۔ چونک کر اس کی طرف دیکھتی زینب کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کروں؟ اس کی اس عجیب سی فرمائش پر زینب حیران ہوئی۔ کیوں؟ بس کرو نا، وہ بضد تھا۔ دیکھیں اگر آپ بلا داغ کیے بغیر یہاں سے جانے والے ہیں تو سن لیں، میں یہ مذاق بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ زینب کے دھمکی دینے والے انداز پر وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ بے فکر رہو، تمہیں چھوڑ کر میں کہیں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ خوبصورت لہجے میں بولتا وہ محبت کے ورق پر ایک اور عہد لکھ رہا تھا۔ زینب نے آنکھیں بند کر لیں۔ 5 منٹ بعد شہریار کے کہنے پر اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولی۔ ان کے درمیان موجود ٹیبل پورا سج چکا تھا۔ اس کے بالکل سامنے چاکلیٹ کیک رکھا گیا تھا اور باقی سارا ٹیبل چھوٹی چھوٹی کینڈل سے سجایا گیا تھا۔ شہریار یہ سب؟ حیرانگی سے سب دیکھتی وہ نگاہیں اٹھا کر اسے استفہامیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر وائف۔ مسکرا کر اسے وش کرتا وہ اس کے چہرے پر پھیلے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ میری برتھ ڈے؟ زیر لب بولتی جیسے وہ تاریخ یاد کر رہی تھی۔ مگر میری برتھ ڈے تو کل ہے۔ اسے یاد آ گیا، ہاں تو 2 گھنٹے ہی رہ گئے ہیں۔ گھڑی دیکھتے ہوئے وہ مزے سے بولا، میں چاہتا تھا اس بار میں وہ پہلا شخص ہوں جس کے ساتھ تم اپنا یہ اسپیشل ڈے سیلیبریٹ کرو۔ آنکھوں میں محبت سمائے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ زینب کے کیک کاٹنے کے بعد اس نے گولڈ کا بریسلٹ اس کے نازک کلائی میں پہنایا۔
کیسا لگا سرپرائز؟ بہت اچھا، سب کچھ خواب سا لگ رہا ہے، بریسلٹ پر سے نظر ہٹاتے بے ساختگی میں کہہ گئی۔ یعنی میں تمہارے خوابوں میں آنے والا شہزادہ ہوں؟ اس کے چہرے پر پھیلی مسکان دیکھتے ہوئے وہ شرارتی انداز میں بولا، جو دل میں آ بسیں ان کے خوابوں میں آنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ محبت سے اسے دیکھتی وہ سوچ رہی تھی، اسے ٹک ٹکی باندھ کر خود کو دیکھتے پا کر شہریار نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا تھا اور وہ جھینپ کر اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ کیا خوشبو ہے! گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے پتہ چل گیا تھا آج اماں کے ہاتھ کی بریانی کھانے کو ملے گی۔ گہرا سانس لے کر خوشبو اپنے اندر اتارتا وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ دیکھ لیں بھابھی، شادی کے بعد ایسے نمبر بنائے جاتے ہیں، آپ بھی سیکھ لیں۔ زین نے شرارت سے کرسی پر بیٹھتی زینب سے کہا، بھائی یہ تو سچ ہے، میری اماں بہت اچھا کھانا بناتی ہیں، اس میں نمبر بنانے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی اپنے ہاتھ کا ذائقہ ہمیں چکھانا ہی نہیں چاہتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بغیر کھائے تو خالی کھلی تعریف نہیں کر سکتے۔ شہریار نے اپنے ساتھ بیٹھی زینب کو چھیڑتے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ اس سے پہلے کہ زینب اس الزام پر احتجاج کرتی، اماں بول پڑی، میں نے خود روکا ہے زینب کو، شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو یہ کچن میں چولہا ہانڈی کرنے کھڑی ہو جائے۔ بڑے لکی ہیں بھائی آپ، ساس بہو والی ٹینشن سے تو بچت ہی رہے گی۔ بریانی کے اوپر رائتا ڈالتے ہوئے زین مزے سے بولا۔ اللہ خیر کرے، دن پھرتے دیر نہیں لگتی، شہریار نے مصنوعی افسردگی سے کہا۔ بری بات بیٹا، ایسی باتیں منہ سے نہیں نکالتے، کھانا شروع کرو۔ اماں نے دونوں کو ٹوکا۔ میری اور اماں کی تم فکر نہ کرو، اپنی بیوی کی خیر مناؤ جس نے ابھی آنا ہے۔ زینب نے زین کو گھورا۔ وہ معصوم بیچ میں کدھر سے آ گئی؟ یہ زین کے کہنے کی دیر تھی۔ زینب اور شہریار نے معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہوئے معصوم لفظ پر زور دیا۔ دیکھ رہے ہیں ہم، ابھی سے کتنا خیال ہے تمہیں اس معصوم کا؟ شہریار نے اماں کو ٹہوکا دیا جو زیر لب مسکرائے جا رہی تھی۔ ہاں تو ہونا چاہیے نا خیال، بیوی کی ایک الگ حیثیت ہوتی ہے جس کی نفی نہیں کی جا سکتی، اور پھر ماں کی تو کیا بات ہے، میری اماں کی حیثیت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ متحمل انداز میں بولتا آخر میں وہ اماں کو دیکھ کر مسکرایا۔ شہریار سنجیدگی سے زینب کی طرف جھکا۔ نوٹ کر رہی ہو زینب، نمبر کیسے بنائے جاتے ہیں؟ اماں سمیت سبھی بے ساختہ ہنس پڑے تھے۔ بیٹے پڑھائی پر دھیان دیں، شہریار نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر زین جھینپ کر کھانے کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بیٹا تم نے کب جانا ہے؟ اماں کے پوچھنے پر زینب کا بریانی ڈالتا ہاتھ رکا تھا۔ ہفتہ ہی رہ گیا، اگلے اتوار کو میری فلائٹ ہے۔ چاولوں سے بھرا چمچ منہ میں رکھتے شہریار نے بتایا۔ زینب نے مزید بریانی ڈالنے کے بجائے ڈش واپس رکھ دی۔ اس کا دل ایک دم سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ جلدی سے پلیٹ خالی کرتی وہ برتن سمیٹنے کے لیے اٹھ گئی۔ اماں بھی ساتھ ہی اٹھ گئی۔ وہ اسے زیادہ کام نہیں کرنے دیتی تھیں، کچن بھی خود ہی سنبھالتی تھیں۔ وہ خود ہی ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ شہریار زین سے اس کی پڑھائی کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ یہ سال ختم ہوتے ہی تم باہر کی یونیورسٹیز میں اپلائی کرنا۔ جی میں بھی سوچ رہا ہوں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کروں، پر اماں کا خیال آتا ہے۔ زین تذبذب کا شکار تھا، ان کی آوازیں کچن تک آ رہی تھی۔ زینب برتن سمیٹ رہی تھی اور اماں چولہے پر چائے رکھ رہی تھیں۔ زین، یہ میری اور اماں دونوں کی خواہش ہے، تمہیں اسکالرشپ ملے یا نہ ملے، تمہیں سب سے اچھی یونیورسٹی سے پڑھانا چاہتا ہوں، بلکہ میرے خیال میں تمہیں 1 آدھ سال باہر جاب کر کے ایکسپیرینس بھی لینا چاہیے۔ شہریار کے لہجے میں اس کے لیے باپ جیسے فکر تھی۔ پر بھائی یہاں اماں اور بھابھی، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ چلو کچھ سوچتے ہیں، ابھی تو ٹائم ہے۔ پھر تھوڑی گپ شپ کر کے دونوں اٹھ گئے تھے۔ سائڈ ٹیبل پر چائے کا کپ رکھتی زینب کے چہرے پر پھیلی افسردگی کو اس نے نوٹ کیا۔ کیا ہوا ہے؟ شہریار کے پوچھنے پر وہ نفی میں سر ہلاتی مڑی تھی جب اس نے ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ اداس ہو؟ آپ جا رہے ہیں؟ اس نے نظریں اٹھا کر مدھم سی امید کے سہارے اسے دیکھا، جیسے وہ کہہ دے گا کہ اسے کہیں نہیں جانا۔ میرے جانے میں ابھی دن ہے، پر جانا تو مجھے ہے نا زینب، انگلینڈ میں میری جاب ہے، اس نے سمجھانا چاہا۔ آپ یہاں جاب کر لینا، اتنے سالوں کا تجربہ ہے آپ کے پاس، کوئی نہ کوئی اچھی جاب مل جائے گی۔ اس کے بولنے پر وہ مسکرایا۔ ایک دم سے میں چھوڑ نہیں سکتا، کانٹریکٹ کیا ہے، اور پھر میں تمہارے اور اماں کے لیے خوبصورت سا گھر بنانا چاہتا ہوں۔ زین کو پڑھانا ہے اور اس کے لیے وہ 3 سالوں تک مجھے یہ جاب کرنی پڑے گی، پھر ہی میں واپس آ کر یہاں بزنس کر پاؤں گا۔ اتنی جلدی جا رہے ہیں، مہینہ بھی نہیں ہوا ہماری شادی کو۔ زینب نے خفگی سے شکوہ کیا۔ مجھے آئے ہوئے بھی تو 3 مہینے ہو گئے ہیں، آیا تو میں 2 مہینوں کے لیے تھا، پر میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس بار میں شادی کر کے جاؤں گا۔ کیا کریں، اماں نے لڑکی ایسی پسند کی کہ میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ شرارت سے اس کے بالوں کی لٹ چھیڑتا وہ شوخ ہوا۔ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، زینب نے جھینپ کر کہا۔ پہلے چائے بنانے والی کو تو دیکھ لوں۔ جذب سے بولتا وہ اسے دیکھے گیا۔ میں نے نہیں بنائی، اماں نے بنائی ہے، بلاؤں انہیں؟ اس نے لب دانتوں میں دبائے اپنی ہنسی روکی۔ نہیں مہربانی، فی الحال میں پلانے والی سے گزارا کر لوں گا۔ مزے سے بولتے اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا، وہ بھی مسکراتے ہوئے چائے پینے لگی۔ دیتا وہ لاؤنج میں آیا تھا، وہ زرینہ کے ساتھ برتن سمیٹ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی چند مہمان خواتین اس سے مل کر گئی تھیں۔ زرینہ کے ہاتھ میں ٹرے تھماتی وہ شہریار کی طرف متوجہ ہوئی۔ کوئی کام ہے آپ کو؟
तुम आओ ज़रा मेरी शर्ट का बटन लगा दो। संजीदगी से बोलते हुए उसकी आंखों में शरारत थी जो ज़ैनब ने महसूस करके उसे घूरा था। कहीं जा रहे हो? अम्मा ने उसे तैयार देखकर पूछा। जी एक दोस्त से मिलना था, तैयार हो रहा था पर इस शर्ट का बटन टूट गया। शर्ट के बाएं बाजू का बटन वो हाथ में पकड़े खड़ा था। नजरें ज़ैनब के उठने की मुंतज़िर थीं। अम्मा ये इनकी शर्ट्स के बटन कुछ ज़्यादा ही नहीं टूटने लगे? कल भी जो शर्ट पहनी थी उसका बटन टूटा हुआ था। मुतबस्सम लहजे में बोलती वह अम्मा से मुखातिब थी। बटन कच्चे हो गए होंगे। तुम ऐसा करो सारी शर्ट्स मुझे ला दो, मैं सबके बटन पक्के कर दूंगी। अम्मा सादगी से कह रही थी। ठीक है अम्मा, अभी तो तुम आओ ना, मुझे देर हो रही है। अम्मा से कहकर वो उसकी तरफ मुड़ा। अम्मा आप बटन लगा दे, मैं किचन में सालन देख लेती हूँ, उसे दम आ गया होगा। हाँ देख लो, काफ़ी देर हो गई उसे रखे। ज़ैनब सर हिलाती अपनी मुस्कुराहट दबाती उठ गई। उसकी तरफ देखे बगैर भी जानती थी कि इस वक्त वो उसे घूर रहा होगा। 10 मिनट बाद वो कमरे में गई। जूते पहनने के बाद अब वो आईने के सामने खड़ा बालों में ब्रश फेर रहा था। ज़ैनब खंखारती हुई उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। ये नाराज़ी कब तक चलेगी? लब दांतों में दबाए वो पूछ रही थी। जाओ तुम अपने ज़रूरी काम निपटाओ। परफ्यूम का बेदरेग इस्तेमाल करता वो खफकी से बोला। अच्छा अब छोड़ देना, मैं तो आपको तंग नहीं कर रही थी। आप भी तो रोज़ इस बहाने से मुझे अपने पास बिठा लेते हैं और चेहरा देखें अपना, बिल्कुल बच्चों की तरह मुँह फुला लिए। उसके खफकी भरे तासुरात पर वो हंसी थी। अभी तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, जब चला जाऊँगा और मुड़ कर भी नहीं देखूँगा तब कदर आएगी। कलाई पर खड़ी बांधता वो मुड़ा। इससे पहले कि आगे बढ़ता ज़ैनब ने उसका बाजू पकड़ लिया। कुछ भी बोल देते हैं आप, मेरे जज्बात की भी परवाह है? एक छोटी सी शरारत ही तो की थी। उसकी आंखों में नमी देकर वो शर्मिंदा हुआ। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। चलो अब मुस्कुरा दो ताकि मैं जाऊँ। उमर इंतज़ार कर रहा होगा। उसकी फरमाइश पर वो भीगी पलकों के साथ ज़बरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर लाई। ऐसे नहीं, सही से मुस्कुराओ। पता है ज़ैनब, तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि जब तुम दिल से मुस्कुराती हो ना तो साथ में तुम्हारी की खूबसूरत आंखें भी मुस्कुराने लगती हैं। एक चमक होती है इन आंखों में कि बस देखते रहने को दिल चाहता है। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराना। जज्ब से बोलता वो उसकी आंखों में झांक रहा था और उसकी आंखों में वो अपना आँख साफ देख सकती थी। अच्छा बहुत हो गए डायलॉग्स, जाने देर हो रही है। अपने कंधों पर उसके हाथ हटाती वो पीछे हुई, चेहरे पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान फैली थी। वैसे मैंने सुना है मियाँ की मोहब्बत का बुखार 4 दिन का होता है। कुछ सालों बाद बीवियों की तारीफ़ करना भी भूल जाते हैं। कमरे से निकलती वो शरारत से बोल दी। हाँ अगर ये बुखार है तो मैं तमाम उम्र इसी बुखार में तपता रहूँ और उफ तक ना करूँ। महसूस होता वो उसके पीछे ही कमरे से निकला था। 2 दिन बाद वो चला गया था। शुरू में वो पहरों बैठकर उसके फ़ोन का इंतज़ार किया करती थी। स्काइप पर भी दिन में एक आध बार बात हो जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अम्मा का हाथ बटाना शुरू कर दिया। इस तरह उसका ध्यान भी बटा रहता था। साल बाद हुज़ैफ़ा उसकी गोद में आ गया। फिर तो जैसे मसरूफ़ियत थी। सारा दिन उसके छोटे छोटे काम करते ही गुजर जाता। उसकी पैदाइश पर शहरयार भी महीने की छुट्टी लेकर आया था और यूँ ज़िंदगी का पहिया चलने लगा। 4 साल के बाद उसकी गोद में मिशाल आ गई थी। अब तो वो भी घुटनों के बल चलने लगी थी। 5 साल गोया ज़िंदगी की किताब के वो वर्क थे जो तेज़ी से पलट दिए गए थे। इस दौरान ज़ैन भी स्कॉलरशिप पर पढ़ने अमेरिका चला गया था। उसके जाने से पहले ही ज़ुबैदा बेगम ने अपने भाई को बुला लिया था जो सियालकोट में मुकीम थे। मुजीब अहमद साइकोलॉजी के रिटायर्ड प्रोफेसर थे। 20 सालों पहले वफ़ात पा चुकी थी। बच्चे थे नहीं और दूसरी शादी करने पर वो कभी रजामंद ना हुए थे। बस किताबें थी जिनसे उन्होंने अटूट रिश्ता जोड़ रखा था। ज़ुबैदा बेगम के बुलाने पर वो बग़ैर किसी पसो पुश्त के अपना शहर छोड़ आए थे। कहकर तो वो यही आए थे कि भतीजों के आते ही वापस चले जाएंगे, पर अब किताबों के साथ साथ बच्चों में भी उनका खूब दिल लग गया था। ज़ैनब आपी से जैसे ही सुना तुम आ रहे हो, मैंने सोच दिया इस बार तो सारे दोस्त इकट्ठे होंगे। यूनिवर्सिटी के बाद सब ऐसे गायब हो गए। पिछली बार तुम आए भी तो थोड़े से दिनों के लिए थे, कोई प्लान ही नहीं बन सका था। गाड़ी ड्राइव करता अमार मुसलसल बोले जा रहा था। फ्रंट सीट में बैठे ज़ैन ने तायद में सर हिलाया। सब मसरूफ़ भी तो हो गए हैं। तुम अपना बताओ, तुम कब तक हो पाकिस्तान में? अमार ने पूछा। पिछली बार तो हफ्ता ही रह सका था, नई जॉब थी और ज्वाइनिंग देनी थी, पर इस बार 2 महीने की छुट्टी लेकर आया हूँ। बाहर के भागते दौड़ते मनाजिर देखते हुए ज़ैन ने बताया। दैट्स ग्रेट यार, फिर मैं सबको इकट्ठा करता हूँ, मिलकर गप लगाते हैं। अमार खुश हुआ था। उसे गाड़ी रोकते देखकर ज़ैन ने चौंक कर कॉलोनी को देखा और उस घर को जिसके सामने अमार ने गाड़ी खड़ी की थी। हम यहाँ क्यों आए हैं? वह हैरान सा उसकी तरफ मुड़ा। पिछली सीट से सफ़ेद रंग का शॉपर उठाकर उसे दिखाते हुए अमार बोला। उसके लिए ज़ैनब आपी ने दिया था कि रास्ते में ड्रॉप करता जाऊँ। ज़ैन ने सर हिलाया। उतरो भी। उसे बैठे देखकर इशारा किया। मैं जाकर क्या करूँगा, तुम दे आओ। माना कि मेरी फुप्पो का घर है, पर तुम्हारी भाभी का मेकअप भी तो है। चल आ जा। गाड़ी से निकलता वो उसके उठने का मुंतज़िर था। अमार ना सिर्फ उसके बचपन का दोस्त था बल्कि दोनों की माँओं में भी अच्छी दोस्ती थी। और अमार के बड़े भाई की शादी में ही ज़ुबैदा बेगम ने ज़ैनब को पसंद किया था, जो कि अमार की फुफ्फोज़ाद कज़न थी।
زین بھی گاڑی کا دروازہ بند کرتا اس کے قریب آ گیا۔ گیٹ چوکیدار نے کھولا، عمار کو پہچان کر وہ انہیں اندر لے گیا۔ فردوس بیگم انہیں دیکھ کر خاصی خوش ہوئیں، دونوں کا حال احوال پوچھتے انہیں بیٹھنے کو کہا۔ نہیں آنٹی، بس اب ہم چلتے ہیں، زین نے انکار کرنا چاہا۔ ابھی تو آئے ہو بیٹا، ایسے کھڑے کھڑے دروازے سے میں رخصت نہیں کروں گی، فردوس بیگم نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کو چھوڑیں پھپھو، یہ تو خواہ تکلف کرے، پر میں تو چائے پی کر ہی جاؤں گا۔ عمار مزے سے بولتا پھیل کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ زین اسے گھورتا ہوا ساتھ بیٹھا۔ فردوس بیگم مسکرائیں۔ کیوں نہیں، میں ابھی چائے پلواتی ہوں۔ امی، آپ کا جوڑا میں نے استری کر دیا ہے۔ اپنے آپ میں مگن وہ ہوا کے جھونکے کی طرح اندر آئی تھی، لہجے میں وہی دھیما پن، چہرے پر وہی معصومیت اور وہی کشش جو سالوں پہلے بھی اسے اپنے حصار میں لے لیتی تھی۔ ایسا کیا تھا اس لڑکی میں کہ اس کے علاوہ کبھی کوئی اچھا ہی نہیں لگا تھا؟ آج بھی اس کی نگاہیں جیسے پلٹنا بھول گئی تھیں۔ ہلکا گندمی رنگ، گہری سیاہ آنکھیں، گھنی پلکیں، چہرے پر دھیمی مسکراہٹ جو عمار کی کسی بات پر اس کے لبوں پر پھیلی تھی، آج بھی وہ عام سے ہولیے میں تھی۔ لیمن اور براؤن کنٹراسٹ کا سوٹ پہنے، دوپٹہ پہلے کی طرح کندھوں پر پھیلانے کے بجائے سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ یہ ایک واحد تبدیلی تھی جو نظر آ رہی تھی۔ عمار کے کھنکھاڑتے ہوئے پکارنے پر اور ساتھ میں کوہنی مارنے پر وہ جیسے ہوش میں آیا تھا۔ جاؤ فارا، بھائیوں کے لیے چائے بناؤ۔ اس کی حالت سے بے خبر فردوس بیگم نے بیٹی سے کہا۔ زین نے پہلو بدلتے ہوئے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے پیشانی مسلی، شرمندگی سے اس کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور آنکھیں ایسے جھک گئی تھی جیسے اب نہ اٹھانے کی قسم کھا لی ہو۔ جاؤ شاباش فارا، اچھی سے چائے بنا کر لاؤ، زین بھائی کے تو سر میں بھی درد ہے۔ عمار کے کہنے پر سر جھکائے بیٹھے زین کو دیکھ کر اس نے سر ہلایا۔ جی، میں پین کلر بھی لے کر آتی ہوں۔ پھر سارے وقت عمار ہی بولتا رہا تھا۔ زین چپ چاپ چائے کے گھونٹ بھرتا رہا جب وہ تھوڑی دیر کے بعد دے کر گئی تھی، اور اس پر اسے دیکھنے سے ہی گریز بھرتا تھا۔ چائے واقعی میں اچھی تھی یا اسے ہی خاص لگی، وہ فیصلہ نہ کر پایا تھا۔ عمار نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اسے دیکھا جو سیٹ کے پوچھ سے سر ٹکائے باہر دیکھ رہا تھا۔ یہ تمہارا کھویا کھویا انداز سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ تمہارا وہم ہے، اسی حالت میں بیٹھے زین نے تردید کی۔ اوکے، میں بتانا بھول گیا، میری منگنی ہو رہی ہے اور جیسی سپیڈ میری والدہ کی ہے، ان قریب سمجھو شادی کے کارڈ بانٹ رہا ہوں گا۔ مزے سے بولتا وہ ہنسا تھا۔ اچھی بات ہے، اب میں اگلی بار آؤں تو تمہارے ہاتھ میں کارڈ ہونا چاہیے۔ زین مسکرایا تھا۔ ایسا ہی ہونے والا ہے، میری والدہ ماشتہ یوں ہی اچانک حملے کرتی ہیں۔ اب ایک دم ہی طے کر لیا کہ اپنی نند کی بیٹی بیاہ کر لاؤں گی۔ خاندان سے باہر رشتے جوڑنے کا سوچ کر ہی انہیں ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں۔ عمار نے اپنے مخصوص ہلکے پھلکے انداز میں بولتے ہوئے اس کی جانب دیکھا جو ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا تھا۔ چہرے پر زلزلے کے سے تاثرات تھے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ عمار نے سامنے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، نظریں چراتے ہوئے اس کے سینے میں سانس اٹکا تھا۔ پھر چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ بائی دا وے، میری 2 پھپھو ہیں اور وہ خوش نصیب میری بڑی پھپھو کی بیٹی نگین ہے، عمار نے سنجیدگی سے بتایا۔ سانس آ رہی ہے یا گلوکوز پلاؤں؟ اس کے حلق میں اٹکا سانس صحیح معنوں میں بحال ہوا تھا، پر ایک شرمندگی کا احساس تھا، اس لیے عمار کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ بدھو نہیں ہوں میں، آنکھیں ہیں میرے پاس اور نظر بھی بالکل صاف آتا ہے، اور شک تو مجھے تبھی ہو گیا تھا جب زینب آپی اور شہریار بھائی کی شادی ہوئی تھی، اور آج تو ماشاءاللہ کیا کارکردگی دکھائی ہے۔ اب تو مان لے کہ اثرات نہایت خطرناک ہیں۔ مان تو لیا ہے، زین زیر لب مسکرایا تھا۔ مجھے نہیں پتا تمہیں سن کر کیسا لگے گا، پر اب تم جان ہی چکے ہو تو میں انکار نہیں کروں گا۔ شروع میں مجھے یہی لگا تھا کہ یہ محض اٹریکشن ہے جو مجھے پہلی بار کسی کے لیے محسوس ہوئی ہے، پر آج میں مانتا ہوں کہ یہ محبت کا جذبہ ہے جو بہت عرصے سے میرے دل میں پنپ رہا تھا، اور یہ بھائی کی شادی سے بھی پہلے کی بات ہے۔ یاد ہے جب ہم یونیورسٹی سے بنک کر کے آؤٹنگ کے لیے گئے تھے اور وہ اپنی دوستوں کے ساتھ کالج ٹرپ پر آئی تھی، تبھی وہ دل میں اتر گئی تھی اور پھر میں کبھی اسے بھول نہیں سکا۔ نگاہیں جھکائے وہ اعتراف کر رہا تھا۔ عمار نے گہرا سانس لیا، اسے بھی وہ دن یاد آ گیا تھا۔ برا نہیں لگا مجھے، کیونکہ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، نہ تم ایسے دل پھینک ہو، نہ تمہاری نیت میں کھوٹ ہے، اور پھر اتنا اچھا لڑکا میں کیوں ہاتھ سے جانے دوں؟ فوراً آنٹی سے بات کرو اور رشتہ بھیجو، اچھی لڑکیاں جلدی رخصت ہو جایا کرتی ہیں، عمار نے شرارتی لہجے میں کہا۔ اب یہی کروں گا، زین بھی محظوظ ہوا تھا۔ شکر کرو میرے جیسے اچھا دوست ساتھ تھا، وہ تو میں نے پھپھو کو باتوں میں لگا لیا، ورنہ جس طرح تم اسے دیکھ رہے تھے اور چائے کو کسی پرلطف جام کی طرح ہولے ہولے پی رہے تھے، انہیں تمہاری ذہنی حالت پر شک ہو جانا تھا۔ عمار کے چوٹ کرنے پر بھی وہ محض مسکراتا رہا۔ وہ خوش تھا اور یہ خوشی اس کے چہرے پر صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ فارا سے محبت کا اعتراف کر کے اس کا دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا، ایک الجھن کا سرا مل گیا تھا۔ زین کے منہ سے فارا کا نام سن کر زبیدہ بیگم بہت خوش ہوئی تھی۔ ان کے دل میں بھی یہی خواہش تھی کہ زینب کے بعد اب فارا کو بھی اس گھر کی بہو بنا کر لے آئیں۔ زینب اگر اپنے چلبلے بن کی وجہ سے پسند آئی تھی تو فارا کا دھیما انداز انہیں بھا گیا تھا۔ پھر جس طرح آنن فانن دونوں گھرانوں کے درمیان سب کچھ طے پا گیا تھا، زین کو اپنے اوپر رشک آیا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا سب کچھ اس قدر سہل ہوگا کہ اس کے منہ سے نکالتے ہی فارا اس کی قسمت میں لکھ دی جائے گی۔
زبیدہ بیگم اور زینب تو جا کر فارا کو انگوٹھی بھی پہنا آئی تھیں، جبکہ شادی اس کے ایگزامز کے بعد زین کے اگلی دفعہ آنے پر ہونا طے پائی تھی، ورنہ زبیدہ بیگم کا تو بس نہ چلتا تھا کہ اپنے لاڈلے کی خوشی کو پورا کرنے کے لیے ابھی فارا کو بیاہ لاتی۔ شہریار کی اچانک آمد نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ زبیدہ بیگم کے گھر میں گویا خوشیاں سی اتر آئی تھیں، سب ہی گھل مل کر بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ حذیفہ باپ سے چپکا بیٹھا تھا اور مشال ہاتھ پاؤں ہلاتی ساتھ میں شور مچاتی اس کے پاس آنے کے لیے ہمک رہی تھی۔ سال بھر کی بچی کے اس قدر احتجاج پر زین نے اسے اپنی گود سے شہریار کی گود میں منتقل کیا تھا۔ لیں بھائی اپنی لاڈلی کو، اب یہ ہمیں کہاں لفٹ کرائے گی؟ زین نے شرارت سے مشال کی ناک ہلائی جو مزے سے باپ کی گود میں بیٹھی تالیاں بجا رہی تھی۔ بچے ماں باپ کی خوشبو کا پہچان رکھتے ہیں۔ مجھے ماں وہ مسکراتے ہوئے اٹھ گئے، ان کے سونے کا وقت ہو گیا تھا، وہ جلدی سونے کے عادی تھے اور فجر کے بعد سے ان کے دن کا آغاز ہو جاتا تھا۔ اپنے آنے کا بتا دیتے تو زین کی منگنی ٹھہر کر لیتے۔ زبیدہ بیگم اس سے مخاطب ہوئیں۔ میں نے تو ڈھکے چھپے الفاظ میں زینب کو روکا تھا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، اتنی جلدی بھی کیا ہے، مگر آپ دونوں ساس بہو سنیں تب نہ۔ اس الزام پر زینب نے احتجاجی انداز میں اسے دیکھا۔ صاف صاف بتاتے، آپ کو بھی تو سرپرائز دینے کا شوق ہے۔ فلائٹ کنفرم نہیں تھی، کہہ کر نہ آتا تو رونا دھونا شروع ہو جانا تھا۔ شہریار نے شرارت سے لب دانتوں میں دبائے اور زینب کا خفگی بھرا انداز دیکھا۔ چھوڑیں بھائی، جس بیچارے کی منگنی تھی اسے بھی کسی نے شریک کرنا ضروری نہیں سمجھا، زین نے مصنوعی افسردگی سے کہا، جبکہ چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ پھیلی تھی۔ جی آپ کی بیچارگی کا ہمیں خاصی حد تک اندازہ ہے، شہریار نے اسے چھیڑا۔ منگنی کیا، بس بات طے کرنا تھی، انشاءاللہ اب شادی دھوم دھام سے کریں گے، زبیدہ بیگم مطمئن سی بولی۔ کچھ دیر آپس میں خوش گپیاں کرنے کے بعد سبھی آرام کی غرض سے اٹھ گئے۔ وہ بچوں کو سلا کر فارغ ہوئی تھی کہ شہریار فریش تھا، شاور لے کر واش روم سے نکلا، گیلے بالوں میں برش پھیر کر بستر پر آ گیا۔ واپسی کب ہے آپ کی؟ تکیہ درست کرتی زینب نے پوچھا۔ کیا یار تم آتی ہی واپسی کا پوچھنے لگتی ہو، وہ بدمزہ ہوا۔ پہلے پوچھتی ہوں تاکہ آپ ایک دم سے سرپرائز نہ دیں، واپس جانے کا تو دل ہی نہیں چاہ رہا، چھٹی بڑھوا لوں گا۔ اسے سوئی ہوئی مشال کو بھینج کر پیار کرتے دیکھ کر زینب نے روکا۔ کیا کر رہے ہیں، جاگ جائے گی، اتنی مشکل سے دونوں سوئے ہیں۔ اپنی بیٹی کو پیار کر رہا ہوں، اس نے پیار سے مشال کے پھولے ہوئے گال چھوئے۔ سوئے ہوئے زیادہ پیاری لگ رہی ہے، سونے دیں، زینب نے آہستہ آواز میں بولتے ہوئے اس کے بائیں طرف کاٹ میں سوئے حذیفہ پر ایک نظر ڈالی۔ مشال کی آنکھیں بالکل تمہاری آنکھوں جیسی ہیں، اس نے نرمی سے بیٹی کی پلکوں کو چھوا۔ بس کر دینا، زینب نے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹاتے ہوئے اسے گھورا، جو شرارت کے موڈ میں تھا۔ زیر لب مسکراتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ سر کے پشت پر باندھے۔ کیا یار، ابھی تو سمجھ میں آیا تھا کہ جو بچے ماؤں پر پڑے وہ اتنے پیارے کیوں لگتے ہیں۔ خبردار جو میرے بچوں میں تفریق کی۔ زینب نے تپ کر اسے دیکھا، جو بڑی دلچسپی سے اس کا تپا انداز دیکھ رہا تھا۔ ہائے، تفریق تو کبھی خود میں اور تم میں نہیں کی، بچوں میں کیسے کر سکتا ہوں؟ جذب سے اسے دیکھتا دل فریب انداز میں مسکرایا۔ چپ کر کے سو جائیں، رات کے 2 بجے مجھے نہ کچھ سنائی دیتا ہے نہ دکھائی، اپنی فلاسفیز کسی اور وقت کے لیے بچا رکھیں۔ اپنی مسکراہٹ چھپاتی وہ لیٹ گئی، آنکھیں بند ہونے کے باوجود اسے معلوم تھا کہ وہ اسے ہی تک رہا تھا۔ نیند نہیں آ رہی، ہاتھ سر کے نیچے رکھتا کوہنی کے بل لیٹا وہ اس کی جانب مڑا۔ کوشش کریں، نیند میں ڈوبی آواز میں اس نے مشورہ دیا۔ کاؤنٹر پر بل ادا کر کے وہ موڑے ہی تھے کہ عمار کو رکتے دیکھ کر زین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نگین یہاں کیا کر رہی ہے؟ زین نے بھی اس کے نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ جینٹس سیکشن میں شرٹس دیکھتی وہ نگین ہی تھی۔ اس سے پہلے کہ عمار آگے بڑھتا نگین کی نظر اس پر پڑی، وہ ہاتھ ہلاتی ہوئی ان کے پاس آئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے سلام کا جواب دیتے ہی عمار نے پوچھا۔ شاپنگ کر رہی ہوں، اور کیا کرتے ہیں شاپنگ مال میں؟ نگین نے خفگی سے اسے دیکھا۔ بلو رنگ کے ایمبرائڈرڈ سوٹ میں اسٹیپس میں کٹے کھلے بالوں کے ساتھ وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں کاجل بھی لگا رکھا تھا، جو عمار کو اس کی خفگی بھری آنکھوں میں اور بھی بھلا لگا۔ جینٹس شاپنگ؟ یار اگلے مہینے کہیں میری برتھ ڈے تو نہیں آ رہی؟ شرارت سے لب دباتا وہ زین کی طرف مڑا۔ زین کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بول پڑی۔ زیادہ خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بھیا کی برتھ ڈے ہے کل انہی کے لیے شاپنگ کری ہوں، اور بائی دا وے میں آپ کو دیکھ کر نہیں آئی، زین بھائی کی وجہ سے اس طرف آ گئی تھی۔ اسے جواب دے کر وہ زین سے مخاطب ہوئی، چہرے پر نرمی کا تاثر ابھر آیا تھا۔ کیسے ہیں زین بھائی آپ؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک، مسکراہٹ دباتے ہوئے زین نے جواب دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یقیناً دونوں میں زبردست قسم کی لڑائی چل رہی ہے، کیونکہ وہ اکثر لڑتے ہوئے ہی پائے جاتے تھے۔ اکیلی آئی ہو؟ عمار اس سے بولے بغیر بھی نہیں رہ سکتا تھا اور نہ وہ جواب دیے بغیر رہ سکتی تھی۔ نہیں، فارا ساتھ ہے، اس نے بتاتے ہوئے پیچھے دیکھا۔
زین کی نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھی تھی۔ جینٹ سیکشن سے نکلتی وہ فارا ہی تھی۔ ایک ہاتھ میں اس نے شرٹ پکڑ رکھی تھی۔ نگین کے ہاتھ ہلانے پر اس نے انہیں دیکھا تھا، وہ ٹھٹک کر رکی تھی، پر عمار کے بھی ہاتھ ہلانے پر وہ جھجک کر ان کی طرف بڑھی۔ اس کی جھجک زین کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ یہ جھجک اسی کی وجہ سے تھی۔ منگنی کے بعد دونوں کا یہ پہلا آمنا سامنا ہونے والا تھا۔ بیٹا پبلک پلیس کا دھیان رکھیے گا، عمار نے اسے کوہنی مارتے آہستگی سے باور کرایا۔ لہجے میں واضح شرارت تھی۔ فارا کو دیکھ کر زین کے چہرے پر جو روشنی سی پھیلی تھی وہ اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ زین نے اسے مصنوعی خفگی سے گھورا، جبکہ عمار مسکراہٹ چھپاتا فارا کی جانب مڑا جو قریب آ چکی تھی۔ دونوں کا سلام کرتی بس ایک نظر ہی تھی جو اس نے زین پر ڈالی تھی، پھر وہ عمار کی طرف متوجہ ہو گئی جو اس کا حال احوال پوچھ رہا تھا۔ یہ شرٹ بہت اچھی ہے، بس یہی ڈن کرتے ہیں۔ اس کے ہاتھ سے شرٹ لے کر نگین پوری طرح جائزہ لے چکی تھی۔ چلو پھر ہم تم دونوں کو ڈراپ کر دیتے ہیں، عمار نے کھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں، یہ لنچ ٹائم ہے اور ہم لنچ کیے بغیر کہیں نہیں جا رہے، نگین نے اپنے اسٹائل میں گویا اعلان کیا۔ یہ بھی اچھا آپشن ہے، عمار متفق ہوا۔ زین محض مسکرا دیا، اندر سے خوش تو وہ بھی ہوا تھا۔ آپ ہمیں گھر ہی ڈراپ کر دیں، امی اور خالہ کھانے پر انتظار کر رہی ہوں گی، عمار سے کہتی فارا نے نگین کو ایسے دیکھا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ کہہ رہی ہو۔ ابھی تو ہم نے طے کیا تھا لنچ کرنے کا، اور پلیز مجھے گھر جا کر وہ ٹینڈے گوشت نہیں کھانے۔ وہ نگین ہی کیا جو چپ کر جاتی؟ فارا کی آنکھوں میں چھپی بات سمجھتے ہوئے بھی وہ انجان بن گئی۔ فارا کو اس پر جی بھر کر تاؤ آ رہا تھا، مگر وہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ اور اب تو زین بھائی بھی ہمارے ڈائریکٹ رشتہ دار ہیں۔ کیوں زین بھائی؟ نگین کے مخاطب کرنے پر زین مسکرایا تھا، نظریں پیچ و تاب کھاتی فارا پر تھیں۔ بالکل، بلکہ لنچ میری طرف سے ہوگا۔ آپ دونوں بہن بھائی طے کر چکے ہیں تو چلیں، عمار شرارت سے بولا۔ پھر 10 منٹ میں بل ادا کر کے وہ لنچ کرنے کے لیے نگین کے فیوریٹ ریسٹورانٹ آ گئے۔ ٹیبل کے گرد وہ چاروں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ عمار اور نگین جب سے بیٹھے تھے مسلسل بولے جا رہے تھے۔ زیادہ تر آرڈر بھی دونوں نے مل کر نوٹ کروایا تھا۔ اس دوران فارا ریسٹورانٹ کا انٹیریئر ہی دیکھتی رہی تھی، جبکہ سامنے بیٹھے زین کی نگاہیں بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ پیچ کلر کے ایمبرائڈرڈ سوٹ میں ملبوس، اپنے مخصوص سٹائل میں دوپٹہ سر پر اوڑھے، بغیر کسی میک اپ کے وہ ہمیشہ کی طرح اسے پیاری ہی لگی تھی۔ دائیں کلائی پر اس نے خوبصورت سی گھڑی باندھی ہوئی تھی، ساتھ میں نازک سا بریسلٹ پہن رکھا تھا۔ اب ذرا روبی آنٹی والا معاملہ کلیئر کریں۔ دونوں کلائیاں ٹیبل پر رکھتی نگین پوری طرح عمار کی طرف متوجہ ہوئی۔ انداز ایسا تھا جیسا نیا کھاتا کھولنے کو تیار ہو۔ تم ابھی تک وہیں اڑی ہوئی ہو، خیال کر لو کچھ۔ ان دونوں کا نہیں تو میرا ہی کروں۔ تمہارا منگیتر ہونے کے ساتھ ساتھ تم سے 4 سال بڑا بھی ہوں۔ عمار نے اسے شرم دلانا چاہی۔ کر تو رہی ہوں عزت، اتنا آپ جناب کرتی ہوں، اسی سے گزارا کریں۔ نگین کی بات پر فارا اور زین کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ روبی آنٹی کیوں کہہ رہی تھی کہ آپ کسی اور میں انٹرسٹڈ تھے؟ نگین نے جرح شروع کی۔ بندہ اتنا ہینڈسم ہو تو ایسی افواہیں اڑتی رہتی ہیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ عمار نے مزے سے کہتے ہوئے زین کو تائید طلب نظروں سے دیکھا، جو ان کی نوک جھوک کو انجوائے کر رہا تھا۔ کچھ نہ کچھ سچائی تو ہوگی، ورنہ وہ ایسی بات کیوں کرتی ہیں؟ اور پھر وہ آپ کی چچی ہیں، جانتی تو ہوں گی نا آپ کو؟ نگین اپنی بات پر قائم تھی، جانچتی نظریں عمار کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ تم ان کی بات نہیں سمجھی، کہنا تو وہ یہ چاہ رہی تھی کہ میں ان کی بیٹی میں انٹرسٹڈ تھا، کیونکہ یہ ان کی دلی خواہش تھی۔ غیر سنجیدگی سے بولتے اس نے سامنے بیٹھی مشکوک نظروں سے دیکھتی نگین کو دیکھا۔ تم بھی تو میری کزن ہو، تم کتنا جانتی ہو مجھے؟ اب یہی لگتا ہے کہ نہیں جانتی، نگین خراب موڈ کے ساتھ بولی۔ خفگی کا تاثر صاف چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ عمار بھائی، آپ اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لیں گے تو یہ غلط فہمیاں ہمیشہ آپ دونوں کے بیچ رہیں گی۔ عمار کے کچھ بولنے سے پہلے ہی فارا سنجیدہ سے بولی تھی۔ یہ اعتبار بھی تو کرے، آپ اعتبار دلائیں تو، اور یہ رشتہ تو اعتبار کے بغیر بے معنی ہے۔ جہاں تک میں سمجھتی ہوں، جس پر آپ اعتبار نہ کر سکیں اسے ایسا نازک رشتہ بنانا ہی نہیں چاہیے۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے اس کے چہرے پر معصومیت اور لہجے میں مضبوطی تھی۔ اور اگر کوئی تیسرا اس رشتے کے بیچ آنے کی کوشش کرے تو؟ زین کے سوالیہ انداز میں کہنے پر فارا چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جو منتظر سا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ زیادہ دیر اس کی طرف نہیں دیکھ سکی، جانے کہ اس کی آنکھیں بولتی ہوئی سی محسوس ہوئی تھیں۔ بلکہ جھکاتے اس نے جواب دیا تھا، اعتبار کا رشتہ مضبوط ہو تو کسی تیسرے کی اہمیت نہیں رہتی۔ بڑی خوبصورت مسکراہٹ زین کے لبوں پر پھیلی تھی۔ اس کے خیالات سن کر وہ اور بھی دل سے قریب محسوس ہوئی تھی۔ دیکھا، غلطی آپ کی ہے، الٹا آپ میرا فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے۔ فارا کے خاموش ہوتے ہی نگین کو بولنے کا موقع مل گیا تھا۔ بزی تھا یار اس وقت، اب دفتر میں بیٹھ کر میں اپنے گھریلو مسئلے حل کرنے سے رہا۔ عمار نے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ کیا ہے، آپ تو میرے میسیجز کا جواب اتنا لیٹ دیتے ہیں کہ میں خود بھول جاتی ہوں کہ میسیج کب کیا تھا۔ آپ بتائیں زین بھائی، آپ بھی فارا کے ساتھ یہ سب کرتے ہیں؟ مسلسل بولتے ہوئے وہ ایک دم سے زین کی طرف مڑی۔ زین کو ایسے سوال کی توقع نہیں تھی۔
اس کی نگاہیں فارا پر اٹھی تھی جس نے اسی وقت اس کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نگاہیں ملی، پھر وہ نظریں جھکا گئی۔ نہیں، ہمارے پاس ایک دوسرے کا نمبر ہی نہیں ہے، اس لیے کبھی ایسی نوبت ہی نہیں آئی۔ جواب تو دینا تھا، سو سنجیدگی سے کہہ گیا۔ نگین کے چہرے کے تاثرات تیزی سے بدلے تھے۔ آپ کے پاس نمبر نہیں ہے؟ کون سی دنیا کے ہیں آپ لوگ؟ حیرت تھی۔ یہ پچھلی صدی کے معصوم اور سادہ لوگ ہیں، تم غم نہ کرو۔ عمار نے ہنستے ہوئے زین کو دیکھا جو زیر لب مسکرائے جا رہا تھا۔ کنکھیوں سے کنفیوز سی فارا کو بھی دیکھ رہا تھا۔ موبائل نکالے اور نمبر لکھے۔ نگین کی اگلی فرمائش پر زین سیدھا ہوا۔ کس کا؟ فارا نے بھی سٹپٹا کر ساتھ بیٹھی نگین کو دیکھا۔ بھائی اپنے منگیتر کا، کبھی بھی کوئی ضروری بات کرنی پڑ سکتی ہے۔ ہاں، فائر بریگیڈ کو بھی بلانا ہو تو پہلے زین کو کال کر لینا، یہ اس سے بھی پہلے اڑتا ہوا پہنچے گا۔ ہنسی دباتے عمار نے شریف لہجے میں فارا سے کہا۔ پھر لاکھ فارا نے اسے گھورا، اپنا پاؤں اس کے پاؤں پر مارا، مگر اس نے زین کو نمبر نوٹ کروا کر ہی دم لیا، بلکہ اسی وقت مس کال بھی دلوائی۔ پھر خود کو گھورتی ہوئی فارا کو دیکھا۔ تم کیا مجھے دیکھے جا رہی ہو؟ نمبر سیو کرو، یہ نہ ہو زین بھائی کال کریں اور تم بھائی صاحب رانگ نمبر ہے کہہ کر بند کر دو۔ فارا نے دل میں اسے خوب سناتے ہوئے ہینڈ بیگ سے موبائل نکالا۔ آج مجھے اندازہ ہوا کہ آپ خاصی سمجھدار ہیں۔ شرارت سے لب دانتوں میں دباتا ذہنی صورتحال سے خاصا محظوظ لگ رہا تھا۔ پھر چاروں کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے جو ویٹر سرو کر رہا تھا۔ فارا، اپنے آپ کو تھوڑا بدلو۔ کیا مطلب؟ فارا نے اچنبھے سے سبزیاں کاٹتی زینب کو دیکھا جو سالن بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ آج اتوار تھا اور ابو صبح ہی اسے زینب کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ گھر کے باقی افراد زبیدہ بیگم کے دور کے رشتہ دار کی فوتگی میں گئے ہوئے تھے، اسی لیے زینب نے فارا کو بلا لیا تھا۔ ذرا حلیہ دیکھو اپنا، زینب نے چولہے کی آنچ آہستہ کرتے ہوئے کہا۔ فارا نے حیرت سے ایک نظر اپنے لباس پر ڈالی۔ سیب کی کاشیں کاٹنے کے بعد اب وہ کچن کاؤنٹر سے ٹیک لگائے اطمینان سے سب کھانے میں مصروف تھی۔ کیوں، کیا ہوا ہے میرے حلیے کو؟ ٹھیک تو ہے؟ بالکل سادہ سی رہتی ہو ہر وقت۔ اب نگین کو ہی دیکھ لو، ہر وقت ٹپ ٹاپ رہتی ہے۔ میں کسی کو کیوں دیکھوں؟ اور پھر نگین کو بچپن سے تیار شیار رہنے کا شوق ہے، میری اور اس کے نیچر میں بہت فرق ہے، فارا نے سنجیدگی سے کہا۔ اس لیے تو کہہ رہی ہوں خود کو بدلو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ بالکل نگین کو فالو کرنا شروع کر دو، مگر کبھی کبھی ہلکا پھلکا تیار ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایگزامز کے بعد تمہاری شادی ہو جائے گی، اس سے پہلے ہی تھوڑی عادت ڈالو، زین کو اچھا لگے گا اگر تم بھی دوسری لڑکیوں کی طرح خود کو ٹپ ٹاپ رکھو گی۔ زینب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ سادگی کوئی بری چیز نہیں، اور پھر جب وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے، ابھی مجھے پڑھائی پر فوکس کرنے دیں، میرے لیے پڑھائی ہی اس وقت سب سے اہم ہے، اور اگر آپ کے دیور کو دوسری لڑکیاں اتنی پسند ہیں تو ان سے شادی کرا دیں۔ آخر میں مزے سے مشورے دیتی وہ پلیٹ خالی کر چکی تھی۔ زینب نے اسے ملامتی نظروں سے گھورا۔ شرم کر لو، میرے اتنے شریف دیور کے بارے میں ایسا کہہ رہی ہو؟ میں تو بس آپ کی بات کا جواب دے رہی ہوں، اور مجھے یقین ہے آپ ہی امی نے آپ سے یہ سب کہا ہوگا۔ انہیں کہیں ابھی سے مجھے اتنا نہ ڈرائیں کہ میں شادی کے نام سے ہی بھاگنے لگوں۔ پر یقین انداز میں بولتی وہ زینب کو ہی دیکھ رہی تھی جس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں امی سے کہہ دوں گی کہ فارا سے کچھ نہ کہیں، بس ایگزامز کی تیاری کرنے دیں، تم ٹینشن نہ لو۔ اس کے تسلی دینے پر وہ بھی مطمئن ہوئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کوئی سویٹ ڈش بنا دے کہ کسی کے کھنکھاڑنے پر بری طرح چونکی۔ زینب بھی چونک کر متوجہ ہوئی۔ سامنے کھڑے زین کو دیکھ کر وہ جھٹ سے سیدھی ہوئی، چہرے پر خجالت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس نے کچھ سن ہی نہ لیا ہو، اس کا کمرہ بھی تو ساتھ ہی تھا، پہلے سوچ فارا کو یہی آئی تھی۔ ارے زین، تم گئے نہیں؟ زینب نے حیرت سے نکھرے نکھرے زین کو دیکھا جو نیلی جینس پر نیلی ٹی شرٹ پہنے تازہ دم سا لگ رہا تھا۔ بالوں کی نمی اس کے نہا کر تیار ہونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ چہرے پر شیو کیے جانے کے بعد کی فریشنس تازگی سی تھی۔ صبح کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ٹیبلٹ لے کر سو گیا۔ اچھا ہاں، شہریار کی کال آ رہی تھی، شاید تمہارا ہی بتانا چاہ رہے تھے، میں اٹھا نہیں سکی۔ خیر، تم کہیں جا رہے ہو؟ زینب نے اس کی تیاری سے اندازہ لگایا۔ جی، عمار کا فون آیا تھا، اس نے کوئی پروگرام بنایا ہے، پہلے اگر ناشتہ مل جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ خوش دلی سے بولتے اس نے زینب کے دائیں طرف کھڑی فارا کو دیکھا جو اسی کا جائزہ لے رہی تھی۔ نظریں ملنے پر کے جھکا گئی۔ میں ناشتہ بناتی ہوں۔ زینب نے چھری رکھ کر سنک کا نل کھول کر ہاتھ دھوئے، اسی وقت کمرے سے آتی رونے کی آواز سن کر وہ فارا کی طرف مڑی۔ فارا، تم زین کا ناشتہ بنا دو، میں مشال کو دودھ پلا کر سلاتی ہوں۔ جلدی سے اسے ہدایت دیتی وہ کمرے کی طرف بھاگی۔ زین کاؤنٹر سے کے دوسری طرف رکھے اسٹول پر بیٹھا گلاس سے منہ لگائے پانی پی رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے فریجی سے بوتل نکال کر اس نے گلاس بھرا تھا۔ گلاس خالی کرتا وہ ہموار قدموں سے چلتا کاؤنٹر کے دوسری طرف آیا جہاں فارا کھڑی تھی۔ اس کے قریب رکتے ہوئے وہ کھنکھارا۔ اپنا اعتماد بحال کرتی وہ اس کی جانب مڑی، ساتھ ہی وہ آملیٹ بنانے کے لیے انڈا پھینٹ رہی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ یہ تو آپ بتائیے، انفیکٹ آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ زین نے اس کی جھکتی سیاہ گھنی پلکوں کو دیکھا جن کی لرزش اس کے نروس ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔
فریش لگ رہے ہیں، اب آپ جائیں، میں آپ کا ناشتہ بنا رہی ہوں۔ فارا نے اسے کچن سے نکالنے کے لیے کہا، ساتھ میں ہاتھ سے اشارہ بھی کیا۔ وہ تو میں دیکھ رہا ہوں، میری پسند کا کچھ اندازہ ہوتا جا رہا ہے۔ زین نے اپنے سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے دلچسپی سے اس کے لبوں پر پھیلی دھیمی مسکان کو دیکھا۔ اشارہ اپنے فیوریٹ آملیٹ کی طرف تھا جو وہ بنا رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے ان دونوں کے درمیان ہونے والی ہلکی پھلکی بات چیت سے کم از کم وہ ایک دوسرے کی پسند ناپسند کو جاننے لگے تھے۔ چلیں آپ بنائیں ناشتہ، مزید آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتے، بلکہ لاؤنج میں بیٹھ کر اس مزیدار ناشتے کا انتظار کرتے ہیں۔ زین کے کہنے پر وہ مسکرا کر سر ہلاتی چائے کے لیے پانی رکھنے لگی۔ فارا نرمی سے اسے پکارتا۔ وہ مڑتے رکا، نگاہیں بے اختیار اس کی جانب اٹھیں۔ انداز سوالیہ تھا، اس کی طرف دیکھنا اسے مشکل لگا، مگر کچھ تھا اس کی لو دیتی آنکھوں میں کہ وہ دیکھے گی۔ چہرے پر دل فریب مسکراہٹ سجا کر وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ دراز قد ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا اس کی جانب جھکا۔ بھابھی سے کہیے گا، فارا زین کو ہر روپ میں اچھی لگتی ہے۔ اس کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا، جس پر سے نگاہ ہٹاتے وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا کچن سے نکل گیا۔ وہ چلا گیا تھا مگر اپنی محبت کی خوشبو چھوڑ گیا تھا، جس کو فارا نے اپنے اندر تک پھیلتے محسوس کیا تھا۔ واپسی کے لیے کب کا ٹکٹ کروایا؟ بتا بھی دیں، پہلے بھی آپ سے کہا تھا سرپرائز نہ دیا کریں۔ جو اس کا سپ لیتے ہوئے زینب نے خفگی سے اسے گھورا، جو پرسوں ٹکٹ لے چکا تھا مگر پوچھنے پر ٹال رہا تھا۔ سن کر تم کون سا خوش ہوگی؟ شرارت سے بولتا وہ پلے ایریا کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں حذیفہ کھیل رہا تھا۔ سرپرائز ملنے سے بہتر ہے پہلے ہی معلوم ہو۔ زینب نے اسٹرا گود میں بیٹھی مشال کے منہ میں ڈالی، جو کافی دیر سے جوس کی طرف ہاتھ کیے آوازیں نکال رہی تھی۔ بھئی سرپرائز کا تو اپنا ہی مزہ ہے۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے دلچسپی سے اپنی محبوب بیوی کو دیکھا۔ سرپرائزز دینے کا بہت شوق ہے اسے۔ دونوں چونک کر اس آواز کی جانب مڑے تھے۔ آج میں نے تمہیں سرپرائز کر دیا نا؟ جھٹکے سے کھڑے ہوتے شہریار کو دیکھ کر وہ مسکرائی۔ زینب نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا۔ بلو کلر کی جینس کے اوپر اس نے وائٹ ٹاپ پہن رکھی تھی۔ سنہری تراشیدہ بال کندھوں سے ذرا نیچے تک آتے تھے۔ رنگت بے حد گوری تھی اور چہرے کی نقوش میں گھلا مغربی اور مشرقی امتزاج بہت خوبصورت تھا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی۔ پھر وہ خود کو دیکھتی زینب کی طرف مڑی۔ تم زینب ہو، رائٹ؟ وہ جیسے کنفرم کر رہی تھی۔ شہریار کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ زینب نے اسبات میں سر ہلایا تھا اور شہریار کو دیکھا کہ وہ اس کا تعارف کرمائے، مگر وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ شہریار کی کلیگ ہیں؟ زینب کو خود ہی پوچھنا پڑا۔ ہاں، یہ میری کلیگ ہے۔ شہریار کا سینے میں اٹکا سانس بحال ہوا۔ بس کلیگ؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ برٹش لہجے میں اردو بولتی وہ اسے آدھی انگریزی لگی تھی مگر اس کی اردو صاف تھی۔ شالین تم ابھی جاؤ، پھر ہم پھر بات کریں گے، شہریار نے جلدی سے کہا۔ نہیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، لنچ کریں۔ زینب کو شہریار کی بے مروتی اچھی نہ لگی، مجبوراً اسے آفر کرنی پڑی۔ لنچ تو اب شہریار بھی نہیں کر پائے گا، پر میں اپنا مکمل تعارف کروا کر ہی جاؤں گی۔ کرسی کے پشت پر دونوں ہاتھ رکھتی وہ بولی تھی، شالین پلیز۔ شہریار کی آنکھوں میں التجا تھی، جسے اگنور کرتی وہ زینب کو دیکھنے لگی جو کنفیوز سی کھڑی دونوں کے عجیب رویے دیکھ رہی تھی۔ میں مسز شہریار احمد ہوں۔ انگلی سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتی وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ زینب کو سمجھ میں نہ آیا کہ وہ یہ مذاق کیوں کر رہی ہے۔ امید سے شہریار کو دیکھا کہ وہ کچھ بولے مگر وہ خاموش تھا، شالین کو دیکھ رہا تھا۔ اب نمبر تو شہریار ہی بتا سکتا ہے، مگر میری معلومات کے مطابق میں شہریار کی پہلی بیوی ہوں۔ چپتی ہوئی نظروں سے زینب کو دیکھتی وہ سرد لہجے میں بولی۔ زینب کی گریپ ڈھیلی پڑی، اس کی گود سے اترنے کے لیے مشال نے ہاتھ پاؤں مارے۔ اس نے جھک کر اسے اترنے دیا تھا۔ آپ مذاق کر رہی ہیں؟ شہریار یہ اس کی طرف مڑی، اسے نظریں چراتے دیکھ کر اسے اپنے پیروں تلے زمین سرکتی محسوس ہوئی تھی۔ مذاق تو ہم دونوں کے ساتھ ہوا ہے، بلکہ دھوکہ کہنا چاہیے۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی مگر زینب کے دماغ میں گویا دھماکے ہو رہے تھے۔ اسے لگا کسی نے اسے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پھینک دیا ہو۔ کیوں اس کے محبوب شوہر نے اس سے نظریں چرا لی تھیں؟ کیوں وہ اس لڑکی کو چپ نہیں کروا رہا تھا؟ اس کے اندر اتنا شور تھا کہ اسے لگا اس کی سماعت چھن جائے گی، وہ بہری ہو جائے گی۔ وہ وہاں سے سرپٹ بھاگی تھی، کون سا پیر کہاں پڑ رہا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ اس کے بچے وہیں رہ گئے تھے۔ چہرہ آنسوؤں سے تر ہوتا جا رہا تھا اور کانوں میں ایک جملے کی باز گشت ہو رہی تھی، میں مسز شہریار احمد ہوں۔ شہریار کی پہلی بیوی، وہ اسے آواز دے کر بھی روک نہیں پایا تھا، نہ ہی وہ بچوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے جا سکتا تھا۔ تمہارا کام ہو گیا شالین، مگر میں اس وقت کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ پریشانی سے پیشانی مسلتا وہ بار بار پیچھے دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ گئی تھی۔ بات تو تمہیں کرنی ہوگی، دھوکہ دیا تم نے مجھے۔ ایک دھوکے باز انسان کہہ بھی کیا سکتا ہے؟ اس سے نظریں چراتے ٹیبل پر ہاتھ مارتی مشال کو اٹھایا۔ ابھی اسے حذیفہ کو بھی لے کر گھر جانا تھا۔ گھر؟ ہاں، وہ گھر جو اس نے دھوکے سے بنایا تھا۔
بھابھی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، کچھ ہوا ہے آپ لوگوں کے درمیان؟ اس کے گھر پہنچتے ہی زین نے پہلا سوال یہی کیا تھا، کیونکہ جس حالت میں وہ اسے روڈ پر ملی تھی وہ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ پھر سارے راستے وہ گمسم سی بیٹھی رہی تھی، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی جو اس کے چہرے کو بھگوئے جا رہی تھی۔ زین نے اسے شہریار اور بچوں کا پوچھا تھا کہ وہ کہاں ہیں، تو وہ تو ان کے ساتھ گئی تھی، پھر اکیلی کیوں ہیں؟ پر وہ چہرہ موڑ کر بیٹھ گئی تھی، نہ ہی شہریار اس کا فون پک کر رہا تھا۔ سخت ٹینشن میں وہ گھر پہنچا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے پھر شہریار کو فون کیا اور زینب کے گھر پہنچنے کا سن کر اس نے میں آ رہا ہوں کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ گھر پر کوئی نہیں تھا، زبیدہ بیگم اور مجیب ماموں کل پر گئے ہوئے تھے۔ وہ کہاں ہیں؟ پیشانی میں سلتا وہ متفکر سا تھا۔ اپنے کمرے میں ہے۔ تم بچوں کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ شہریار نے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مما کہاں ہیں؟ حذیفہ نے باپ اور چاچو کو دیکھا۔ مما آرام کر رہی ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے نا، آپ چاچو کے ساتھ جاؤ۔ شہریار نے اسے پیار سے سمجھایا اور مشال کو زین کی گود میں دے دیا، وہ آدھی نیند میں تھی۔ بھائی ہوا کیا ہے؟ زین نے اسے غور سے دیکھا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا آخر ایسا کیا ہوا تھا ان کے درمیان، ورنہ ان کے درمیان تو ہمیشہ محبت ہی نظر آتی تھی، پھر اب کیا ہو گیا تھا؟ سب غلط ہو گیا اور اب ایسا لگتا ہے کہ سب کے پاس سوال بہت ہوں گے، پر میرے پاس شاید دینے کے لیے کوئی جواب، کوئی توجہ نہ ہو۔ نظریں چراتا وہ اسے حیران چھوڑ کر کمرے کی طرف چلا گیا۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہی اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ لاک نہیں ہے۔ اپنے اندر ہمت مجتمع کرتا وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے وہ اپنا سامان پیک کرتی نظر آ گئی۔ وہ پریشان سا اس کی طرف بڑھا تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس کی طرف سے جواب نہ پا کر اس کو کلائی سے پکڑ کر موڑنا چاہا، مگر وہ اس کا ہاتھ بے دردی سے جھٹکتی غضبناک انداز میں اس کی جانب موڑی۔ چہرہ شدت گریہ سے سرخ تھا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، سختی سے اسے وارن کرتی۔ وہ اسے کوئی اور ہی زینب لگی، جس کے لہجے میں تلخی اور آنکھوں میں نفرت تھی۔ اس کے لہجے ایک لمحے کے لیے تو وہ کچھ بول ہی نہیں سکا تھا، مگر اسے بولنا تھا، اسے روکنے کے لیے۔ زینب تم مجھ سے پوچھو، سوال کرو، مگر اس طرح سے مت جاؤ۔ اس نے التجا کی۔ سوال؟ ہاں میں یہ حق رکھتی ہوں شہریار احمد کہ تمہارا گریبان پکڑ کر تم سے سوال کروں، پوچھوں تم سے کیوں دیا مجھے دھوکہ، کیوں میری زندگی برباد کی جب تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی تھی، مگر مجھے لگتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں رہی۔ جب میں تمہیں امید سے دیکھتی رہی کہ تم کچھ بولو گے، جب تم چوروں کی طرح نظریں چراتے رہے، اب سب ختم ہو گیا، مجھے تمہاری کسی صفائی کی ضرورت نہیں ہے۔ سلگتے لہجے میں بولتی وہ اسے چپتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں میں جیسے سب کچھ بدل گیا تھا، وہ اس کے لیے آپ سے تم ہو گیا تھا، تو کیا دل میں بھی اس کی جگہ نہ رہی تھی؟ اپنے اندر اٹھتے سوالوں کو دباتے وہ بولا تھا۔ ایسے مت کہو زینب، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ شالین سے شادی میری مجبوری تھی۔ میں چہرے پر پھسلتے آنسوؤں کو ہاتھ کی پشت سے رگڑتے اس نے تلخی سے اس کی بات کاٹی۔ اس سے جا کر کہو گے مجھ سے شادی تمہاری مجبوری تھی؟ کتنے دوغلے ہوتے ہو نا تم مرد، اور مجھ سے شادی تو یقیناً تمہاری مجبوری رہی ہوگی۔ کچھ غلط نہیں کہو گے تم، اسے بتانا کہ اماں نے زبردستی کروا دی۔ پاکستانی مائیں، ان کی بلیک میلنگ، اچھا بہانہ رہے گا۔ استحصائی انداز میں بولتی وہ بیگ کی زپ بند کر رہی تھی جس میں اس نے اپنا اور بچوں کا ضروری سامان رکھا تھا، ورنہ اس گھر سے اس کا تنکا بھی اٹھانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ نہیں زینب، تم سے شادی میں نے اپنی خوشی سے کی تھی۔ پہلے میں انکار کرنا چاہتا تھا، مگر جب تمہیں دیکھا تو مجھے لگا میری زندگی میں صرف تمہاری ہی کمی ہے۔ تم میرے لیے بہت اہم ہو زینب، میں نے صرف تم سے محبت کی ہے۔ مضبوط لہجے میں بولتا وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ خوشی سے نہال ہو جاتی، مگر اس وقت وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے خاموشی سے بیگ نیچے رکھ کر ہینڈل سے پکڑ کر گھسیٹا۔ پلیز مت جاؤ۔ شہریار نے بیگ پکڑ کر اسے روکا۔ میں اسے چھوڑ دوں گا، تمہارے لیے میں اسے چھوڑ سکتا ہوں، میرے لیے صرف تم اہم ہو۔ زینب نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کتنا آسان ہے تمہارے لیے چھوڑ دینا، پھر ایسا کرو مجھے چھوڑ دو۔ اس نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ شہریار اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکا تھا۔ اس پر سخت نگاہ ڈالتی وہ بیگ گھسیٹتی چلی گئی تھی۔ بیٹھ جاؤ، تمہارے یوں اسٹریس لینے سے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ آدھے گھنٹے سے وہ یوں ہی کمرے میں چکر لگائے جا رہی تھی۔ چہرے کے حسین نقوش میں تناؤ جھلک رہا تھا۔ کیسے نہ لوں اسٹریس، وہ مجھے۔ شالین حیدر کو چھوڑ کر اس لڑکی کے پاس چلا گیا۔ انگلی سے اپنی طرف اشارہ کرتی وہ اپنی دوست سے مخاطب تھی۔ اس کی فیملی ہے، بچے ہیں، انہی کی وجہ سے اس کے پیچھے گیا ہوگا، اور پھر تمہیں کتنا منع کیا تھا، اس سے شادی کا فیصلہ بھی تمہارا تھا، ابھی فیملی سٹارٹ نہ کرنے کی مرضی بھی تمہاری تھی۔ کتنا سمجھایا تھا کہ ایک امپلائی کو امپلائی ہی رہنے دو، رشتہ مت جوڑو اس سے، ممی کی ٹون میں بات مت کرو۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ممی میری شادی کے اتنا خلاف کیوں تھی، آج بھی وہ اسے رسپیکٹ نہیں دیتی، جبکہ خود انہوں نے پاکستانی مرد سے شادی کی تھی اور یہاں تک کہ ڈیڈ کی محبت میں مذہب تک چھوڑ دیا۔ اس کے لہجے میں شکایت تھی جو اسے ممی سے شہریار کے ساتھ رویے پر تھی۔ شازمین اس کی بہترین دوست تھی، اس کے ڈیڈ کے بچپن کی دوست کی بیٹی، دونوں اکلوتی تھیں اور ایک دوسرے سے ہمیشہ قریب ہی رہی تھی، اس لیے دل کی ہر بات کہہ دیا کرتی تھی۔
آنٹی غلط نہیں شالین، تم اپنے اور اس کے ریلیشن شپ کو بھی تو دیکھو۔ وہ انکل کے آفس میں لائر امپلائی تھا، تم نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اتنی مراعات کا شاید اس نے خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا، وہاں تک بھی ٹھیک تھا۔ پر جیسی اہمیت تم اسے دیتی ہو، جیسی محبت کرتی ہو، سوری بٹ وہ نہیں کرتا۔ مجھے تو کبھی نہیں لگا کہ اسے بھی تمہاری محبت کی پرواہ ہے۔ اس کے ساتھ پر ٹائم سپینڈ کر رہا تھا تو کتنی خوشی تھی اس کے چہرے پر اس وقت۔ شازمین کو اس کا چمکتا چہرہ یاد آیا جب وہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہم بھی اکٹھے ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور وہ میرے ساتھ خوش بھی ہوتا ہے اور انجوائے بھی کرتا ہے۔ شالین حیدر کے ہوتے ہوئے وہ کسی اور کو اہمیت نہیں دے سکتا۔ اسے میرے پاس لوٹ کر آنا ہی ہوگا اور وہ آئے گا۔ مضبوط لہجے میں بولتی وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ آنٹی کی کال آ رہی تھی۔ شازمین نے بات بدلی۔ ممی کو مت بتانا ہم کہاں ہیں، وہ یہی سمجھ رہی ہیں کہ ہم لیزا اور مائک سے ملنے پیرس گئے ہیں۔ ڈیڈ کو معلوم ہے، میں انہیں کال کر لوں گی۔ شازمین نے سر ہلا دیا۔ زینب کا گھر چھوڑ کر آنا اور شہریار کا پہلے سے شادی شدہ ہونا اس کے گھر والوں کے لیے ایک دھچکا تھا۔ اتنے سالوں میں کسی کو بھی یہ شک نہیں گزرا تھا کہ شہریار پہلے سے شادی شدہ ہو سکتا ہے۔ فردوس بیگم اور شاہنواز صاحب کے سر پر تو گویا آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ بھلا کب سوچا تھا اپنے گھر میں خوش باش آباد بیاہی بیٹی یوں گھر چھوڑ کر آ جائے گی۔ بھائیوں تک یہ بات ابھی نہیں پہنچی تھی، چونکہ ایک دوسرے شہر میں رہتا تھا تو دوسرے ملک سے باہر تھا۔ اسے گھر چھوڑ کر آئے دوسرا دن تھا جب شاہنواز صاحب نے زبیدہ بیگم اور شہریار کو گھر بلایا۔ زینب نے ان کے آنے کا سن کر ملنے سے صاف انکار کر دیا، جس پر دونوں میاں بیوی کچھ نہ بولے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ فردوس بیگم لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر اپنے پاس بلایا۔ کچن سے نکلتی فارا بھی خاموشی سے آ کر قریبی صوفے پر بیٹھ گئی۔ بات ہوئی ہے ہماری، زبیدہ بیگم کے تو خیر ہم کیا کہتے، وہ خود لالم تھی، شرمندہ تھی۔ بیچاری ماں جو ٹھہری، پر شہریار بھی شرمندہ تھا، بلکہ اس لڑکی کو چھوڑنے پر بھی تیار ہے۔ ان کے خاموش ہوتے ہی وہ بولی تھی، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے وہ اسے چھوڑے یا رکھے، ایک بات طے ہے کہ مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا۔ کیوں نہیں رہنا؟ اس کے ساتھ معافی مانگ تو رہا ہے، اس لڑکی کو بھی چھوڑ دے گا، مرد ہے، ہو گئی غلطی، آ گیا بیچارہ لالچ میں۔ باس کی بیٹی پیچھے پڑ گئی تھی اور اسے پیسوں کی ضرورت تھی، ایسے میں اگر مجبوراً شادی کر لی تو اب شرمندہ بھی تو ہے۔ انہوں نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، تو آپ کیا چاہتی ہیں کہ اس خود غرض اور لالچی انسان کے ساتھ چلی جاؤں جس کو احساس تک نہیں کہ اس نے کسی کی زندگی برباد کر دی؟ ایسا نہیں کر سکتی، میرے دل میں اب اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ زینب کے بے لچک انداز پر انہیں تاؤ آیا۔ تو گنجائش پیدا کرو اپنے دل میں، بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہیں اور پھر یوں گھر نہیں بسا کرتے، دل مارنا پڑتا ہے، اپنی انا کو کچلنا پڑتا ہے، کچھ اور نہیں تو اپنے بچوں کا سوچو، باپ ہے وہ ان کا، اور پھر فارا کا سوچو، اس کا بھی رشتہ جڑا ہے اس گھر سے۔ فردوس بیگم کی آخری بات پر فارا بے اختیار بول پڑی، امی پلیز مجھے درمیان میں مت گھسیٹیں، آپ ہی کو اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے دیں۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، آپ ابو کو بتا دیں مجھے شہریار سے طلاق چاہیے۔ اٹل لہجے میں بولتی وہ ان کے سر پر بم پھوڑ کر اٹھ کر چلی گئی تھی، جبکہ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، اسے سمجھانا بس تھا۔ فارا تم مجھ سے نارملی بات کیوں نہیں کر رہی؟ فون پر بھی وہ دوسری طرف موجود فارا کے لہجے میں ڈرانے والے بدلاؤ کو محسوس کر رہا تھا۔ اب کچھ بھی نارمل نہیں ہے اور شاید ہو بھی نہیں سکتا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ ایسے مت کہو فارا، تم بھابھی کی وجہ سے اپسیٹ ہو، ہم بھی ابھی تک شوق میں ہیں، مگر یقین کرو اس معاملے میں ہم بھی اتنے ہی بے خبر تھے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ ابھی بھی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ عجیب سی خاموشی نے ان کے گھر کی فضا میں بسیرا کر لیا تھا۔ بس اب اس رشتے کے انجام کا سوچ کر پریشان تھے، اور زینب کا مطالبہ بھی ان تک پہنچ چکا تھا۔ میں کیسے مان لوں کہ 6 سال سے وہ شادی کیے بیٹھے اور آپ کو خبر تک نہیں تھی؟ آپ کی تو بڑی دوستی ہے اپنے بھائی سے، اس نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایک ہاتھ سے وہ اپنے دکھتے ہوئے سر کو مسل رہی تھی۔ کل بڑے بھائی آ رہے تھے، ابو نے ان کو بلایا تھا اور بسمہ بھابھی کے آنے کا سوچ کر ہی ٹینشن ہو رہی تھی۔ ہاں دوستی ہے، مگر مجھے اس بات کا واقعی علم نہیں تھا۔ ایک منٹ، آپ تو انگلینڈ بھی گئے تھے اپنے بھائی سے ملنے، پھر کیسے آپ پہلو تہی کر سکتے ہیں کہ آپ کے پہلے سے نہیں جانتے؟ فارا کو بر وقت یاد آیا، ایک بار زینب نے بتایا تھا کہ زینب اپنی ویکیشنز میں امریکہ سے انگلینڈ گیا تھا شہریار سے ملنے۔ میں گیا تھا، پر ہم دوست اکٹھے گئے تھے، میں انہی کے ساتھ رہا تھا اور بھائی سے ہم شام کو باہر ہی کسی اسپاٹ پر ملتے تھے، ساتھ کھانا کھاتے تھے، مگر ان کی شادی تو میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی، نہ ہی میں وہاں ان کی جاسوسی کرنے گیا تھا۔ ذہن نے اس کا شک دور کرنا چاہا، مگر ایک خطرے کی گھنٹی اس کے اندر بجنا شروع ہو گئی تھی۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں ہے، آپ ان کے پاس سے ہو کر آ گئے اور ان کی شادی آپ سے چھپی رہی، یا تو آپ غلط بیانی کر رہے ہیں یا اپنے بھائی کو کور دے رہے ہیں۔ اس الزام پر ذہن ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی کوئی شادی کر رکھی اور اس کو چھپانے کے لیے آپ اپنے بھائی کے معاملے میں معصوم بن رہے ہیں، کہیں وہ آپ کا راز آشکار نہ کر دیں۔ بدگمانی سے بولتے ہوئے اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ دوسری طرف موجود شخص کو اس کے الفاظ کیسے تکلیف دے رہے تھے۔ تو مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ وہ مشکل بول پایا تھا۔ سمجھتی تو میں شہریار بھائی کو بھی ایسا نہیں تھی، پر دھوکہ تو انہوں نے دیا نا۔
اب آپ پر کیسے اعتبار کروں؟ فارا نے فون بند کر دیا تھا۔ زین فون ہاتھ میں لیے بے یقین سا بیٹھا تھا۔ یہ اس نے کیا کہہ دیا تھا؟ کہ اب اسے اس جرم کی سزا ملنی تھی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا؟ ماما مجھے گھر جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ مشال کے کپڑے بدل رہی تھی جب حذیفہ کمرے میں آیا۔ بابا واپس چلے گئے ہیں۔ میرے بابا مجھ سے ملے بغیر نہیں جا سکتے، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے لہجے میں باپ کے لیے یقین تھا۔ بری بات حذیفہ، ماما کو ایسا نہیں کہتے۔ اس کی آنکھوں پر سے نظر ہٹاتے ہوئے ٹوکا۔ اس کی آنکھیں بالکل شہریار کی آنکھوں جیسی تھیں اور وہ اسے یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سوری ماما، پر مجھے اپنے گھر جانا ہے، بابا، دادی اور چاچو کے پاس۔ آپ بابا سے ناراض ہیں نا؟ میرے بابا بہت اچھے ہیں، وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے، کسی کو تنگ بھی نہیں کرتے۔ آپ ان سے صلح کر لینا پلیز ماما، مجھے یہاں نہیں رہنا، یہ سب میرے بابا کو برا کہتے ہیں۔ آخری بات پر وہ ٹھٹکی تھی۔ کسی نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ حذیفہ کو ہاتھ سے پکڑ کر قریب کیا۔ آنٹی کہہ رہی تھی میرے بابا اچھے نہیں ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں اور تانیہ اور فرح مشال کو مارتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں، مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پر ابھی تو نانا ابو، نانو اور خالہ ناراض ہو جائیں گے نا کہ حذیفہ ان کے پاس رہتا ہی نہیں ہے۔ وہ تو آپ سے پیار کرتے ہیں نا، اور میں آنٹی کو بھی ڈانٹوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ آنٹی کو کہنا میرے بابا بہت اچھے ہیں، وہ معصومیت سے بولا تھا۔ ایک بات جیسے اس کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ زینب نے سر ہلاتے ہوئے اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا، پھر اسے مشال کے پاس بٹھا کر وہ بھابھی کے پاس آئی۔ بھابھی، آپ نے حذیفہ سے کیا کہا ہے اس کے باپ کے بارے میں؟ یہی کہا ہے کہ جھوٹا ہے، دھوکے باز ہے۔ تم بھی کہتی ہو، میں نے کہہ دیا تو کون سا گناہ کر دیا؟ وہ اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ بچوں سے ایسی باتیں نہیں کرتے، اس نے نظریں چرائیں۔ ان کے سامنے نہیں کہتے تو کیا ہوا؟ اس حقیقت کا انہیں پتہ تو چلنا ہے، ابھی سے جان لیں تو اچھا ہے، باپ سے دور دور رہیں گے، تمہیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ بھابھی کو کچھ کہنا بیکار تھا، وہ سلگتی ہوئی امی کے پاس گئی۔ وہ دوپہر کے سالن کی تیاری کر رہی تھی۔ امی، یہ بھابھی واپس کب جائیں گے؟ 2 ہفتے ہو گئے انہیں آئے ہوئے۔ اپنی مرضی سے رہ رہی ہے، میں کیسے واپس بھیج دوں؟ اور جب اپنی بیٹی پر زور نہیں چلتا تو پرائی سے کیا شکایت کرنا؟ وہ ناراضی سے بولی۔ امی، آپ کب تک ناراض رہیں گے؟ اور پھر وہ عورتیں بھی تو زندگی کی گاڑی چلا ہی لیتی ہیں جن کے شوہر نہیں رہتے۔ فردوس بیگم تپ کر اس کی طرف مڑی۔ زندہ کو مارو گی تو کیا باقی سب یقین کر لیں گے؟ یہ دھوکہ تم خود کو تو دے سکتی ہو، دوسروں کو نہیں۔ دھوکہ ہی صحیح، میں اس دھوکے کے ساتھ ہی خوش ہوں۔ کاؤنٹر کی سلیب پر انگلی پھیرتی وہ نظریں چرا رہی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا زینب، یہ خود ساختہ بیوگی جو تم اوڑھنے چلی ہو، پچھتاؤ گی ایک دن، کیونکہ وقت کی دھول پچھتاوے تو بڑھاتی ہے پر دوا نہیں کرتی، سنجیدگی سے کہتی وہ نگاہ پھیر گئی۔ زینب خاموشی سے پلٹ گئی۔ تمہیں نے تو کہا تھا کہ اعتبار کا رشتہ مضبوط ہو تو کسی تیسرے کی اہمیت نہیں رہتی، پھر میں کیا سمجھوں کہ ہمارے درمیان اعتبار کا رشتہ کبھی تھا ہی نہیں؟ وہ اس سے ملنے یونیورسٹی تک آ گیا تھا کیونکہ وہ 2 دنوں سے فون نہیں اٹھا رہی تھی اور وہ اندر ہی اندر سلگتا رہا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس کی سنجیدہ گہری نگاہیں خود پر محسوس کرتی وہ پلکیں جھکا گئی۔ اتنا سنجیدہ تو اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے۔ جب کسی کے اعتبار کی عمارت آپ کے سامنے زمین بوس ہو جائے تو لفظ اعتبار سے بھی اعتبار اٹھ جایا کرتا ہے، اور اب بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے مزید تنگ مت کریں، ہمارے بڑوں کو ہی یہ فیصلہ کرنے دیں۔ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتی وہ کہہ گئی تھی، میں اتنی آسانی سے اپنی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ کسی اور کو نہیں کرنے دوں گا، اور پھر اس جرم کی سزا مجھے کیوں ملے جو میں نے نہیں کیا؟ یہ میری زندگی ہے اور مجھے حق ہے کہ میں فیصلہ کر سکوں اور کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ تپ کر بولی۔ اسے تپتے دیکھ کر گہری سانس لیتا وہ دھیما پڑا۔ مجھے نہیں معلوم تمہیں میری محبت پر اعتبار کیوں نہیں، پر سچ یہی ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور یہ ہماری منگنی سے بھی پہلے کی بات ہے جب ہم پہلی بار ملے تھے۔ شاید تمہیں یاد نہ ہو، تم کالج ٹرپ پر آئی تھی اور وہاں کچھ لڑکوں نے فقیر بن کر تم لوگوں کے ساتھ مذاق کیا تھا۔ تم نے اپنا سارا لنچ اٹھا کر اس کو دے دیا تھا۔ وہ جیسے کچھ یاد کر کے مسکرایا تھا، چہرے پر آسودگی سی آ گئی تھی۔ وہ ہمدرد سی لڑکی مجھے اس دن اتنی اچھی لگی تھی کہ اس کے بعد کبھی کوئی اچھا ہی نہیں لگا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ بس وہی نظر آئی ہمیشہ، کسی اور پر نظر پڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فارا، تمہارے علاوہ میری زندگی میں کوئی اور نہیں آ سکتا۔ محبت سے اسے دیکھتا آج وہ اپنا دل اس کے سامنے کھول گیا تھا۔ یوں تو اس نے کبھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ فون پر بھی فارا اس قدر ریزرو سے بات کرتی تھی کہ معمول کی باتوں کے علاوہ کوئی ایسی بات ان کے درمیان نہ ہوئی تھی۔ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یوں جذباتی داؤ پیچ آزما کر مجھے شیشے میں اتار لیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جو باتوں کے جال میں پھنس جائے۔ فارا، تم میری توہین کر رہی ہو۔ اشتعال کی تیز لہر اس کے اندر اٹھی تھی جس کو اس نے بمشکل دبایا۔ چہرے سے غصہ جھلک رہا تھا۔ وہ ایک سیکنڈ بھی یہاں نہ رکتا اگر سامنے کھڑی لڑکی سے اسے شدید محبت نہ ہوتی۔ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، میرا تماشا مت بنائیں۔ وہ اس وقت ڈپارٹمنٹ کے لان میں کھڑے تھے اور آس پاس موجود اسٹوڈنٹس انہیں کافی دیر سے دیکھ رہے تھے۔
میں بات مکمل کیے بغیر یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ میں کوئی سڑک چھاپ فلرٹ لڑکا نہیں ہوں، رشتہ ہے ہمارے بیچ اور رشتے اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹتے۔ سرد لہجے میں بولتے اس کا تنفس تیز ہوا، مگر سامنے بھی فارا تھی جس پر آج اس کے لہجے کا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اگر آپ اس منگنی پر اتر آنے ہیں تو اس کمزور رشتے کو میں آج ختم کرتی ہوں۔ اسپاٹ لہجے میں بولتے اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری تھی۔ یہ لیجیے اپنی انگوٹھی اور آج کے بعد میرے راستے میں مت آئیے گا۔ اس نے انگوٹھی لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا، وہ تو بس بے یقین سا فارا کا یہ تلخ روپ دیکھے جا رہا تھا جو اس حد تک بھی جا سکتی تھی۔ انگوٹھی قریبی بینچ پر رکھتی وہ تیز تیز قدم اٹھاتی چلی گئی تھی، وہ اسے روک نہیں پایا تھا۔ بینچ پر سے انگوٹھی اٹھاتا وہ لب بھینچ گیا، اسے بھی تو وہ یوں ہی ناقدری سے چھوڑ گئی تھی کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ کارپٹ پر ٹانگیں فولڈ کیے بیٹھا وہ قریبی صوفے پر بیٹھی زبیدہ بیگم کی گود میں سر رکھے ہوئے تھا، جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ ماں کی گود میں منہ چھپائے سکون تلاش کرتا ہے۔ زبیدہ بیگم نے گہرا سانس لیا، اس کے بالوں کو سہلاتی ان کی انگلیاں بھی لمحے بھر کو تھم سے گئیں۔ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب وہ خود تلاش نہ کر پائی تھیں۔ دل تو یہی چاہتا ہے کہ سب پہلے جیسا ہو جائے، مگر جب اس بچی کا سوچتی ہوں تو زبان پر تالا لگ جاتا ہے۔ خود میں اتنی ہمت بھی نہیں پاتی کہ اس کا سامنا کر سکوں۔ میں تو اسے منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہی کہ میرے بیٹے نے اس کا اس قدر دل دکھایا ہے۔ جس شخص پر وہ صرف اپنا حق سمجھتی تھی اب اس میں کوئی اور بھی حصے دار ہے۔ یہ سہنا آسان نہیں ہے۔ اماں اگر بھابھی واپس نہ آئیں تو حذیفہ اور مشال کا کیا ہوگا؟ ان کی گود سے سر اٹھاتا وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ زبیدہ بیگم خاموشی رہیں۔ کیا بتاتی کہ دھیان تو سارے وقت ان دو معصوم بچوں کی طرف ہی لگا رہتا تھا، آخر ان کا مستقبل ماں باپ سے مشروط تھا۔ دونوں خاموش تھے، اپنی سوچوں میں غرق تھے۔ تھکا تھکا سا شہریار اندر آیا، سلام کرتا وہ سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا، گاڑی کی چابی سینٹر ٹیبل پر رکھ دی۔ کہاں گئے تھے؟ زبیدہ بیگم نے پوچھا۔ شالین سے ملنے۔ شہریار نے اپنی کنپٹیاں سہلاتے ہوئے جواب دیا۔ زین نے لب سختی سے بھینچ لیے۔ سمجھایا ہے اسے کہ وہ بیکار میں اپنا وقت ضائع کر رہی ہے، مگر وہ بضد ہے کہ مجھے ساتھ لے کر جائے گی۔ وہ سمجھ رہی ہے کہ فیملی پریشر کی وجہ سے میں زینب کو نہیں چھوڑ رہا اور اسے چھوڑ دینا چاہتا ہوں، حالانکہ میں صاف لفظوں میں اسے بتا چکا ہوں، اور چونکہ چھوڑنے کے سارے اختیارات اس کے پاس ہیں اس لیے میں خود سے یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتا اور اب یہاں سے جانا بھی نہیں چاہتا۔ عجیب لڑکی ہے، جب تم اسے رکھنا نہیں چاہتے تو کیوں تمہارے ساتھ بندھے رہنا چاہتی ہے؟ ان کے لہجے میں ناگواری تھی۔ قصور صرف اس لڑکی کا نہیں اماں، آپ کے بیٹے کا بھی ہے، جس نے خود غرضی میں یہ رشتہ جوڑا تھا۔ وہ اگر محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی اور انہیں بھی مجبور کر رہی تھی تب بھی زبردستی کا یہ رشتہ بنانا ہی نہیں چاہیے تھا، اور بنا ہی لیا تھا تو نبھاتے۔ بھابھی کی زندگی کیوں خراب کر دی؟ زین تیز لہجے میں بولا تھا۔ تم پرائی لڑکی کے لیے بھائی کو ایسے کہہ رہے ہو؟ شہریار کے سرخ پڑے چہرے کو دیکھ کر زبیدہ بیگم نے زین کو ٹوکا۔ زین بھڑک کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں اماں؟ وہ پرائی لڑکی ہے کیونکہ آپ اسے جانتی نہیں ہیں، مگر اس لڑکی کے پاس بھی دل ہوگا، اس کے بھی جذبات ہوں گے۔ ذرا سوچیں اسے کیسا لگا ہوگا یہ جان کر کہ شہریار بھائی نے دوسری شادی کر رکھی ہے۔ پھر وہ شہریار کی طرف مڑا۔ آپ نے صرف ان دونوں لڑکیوں کی زندگی ہی برباد نہیں کی بلکہ میری زندگی بھی آپ کے دھوکے کی لپیٹ میں آ گئی ہے۔ فارا نے منگنی کی انگوٹھی اتار کر میرے منہ پر ماری ہے کہ جاؤ، جب تمہارا بھائی اعتبار کے لائق نہیں تو تم سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ استہزائیہ انداز میں کہتے اس نے جیب سے انگوٹھی نکال کر دکھائی۔ زبیدہ بیگم نے گہرا سانس لیا تھا تو یہ وجہ تھی ان کے بیٹے کی اداسی کی۔ شہریار بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب آیا، نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم پریشان مت ہو، ہم تمہارا رشتہ نہیں ٹوٹنے دیں گے۔ رہنے دے، مجھے یہ بہلاوا نہیں چاہیے، آپ کی طرف سے یہ تحفہ ہی بہت ہے۔ بدتمیزی سے اس کا ہاتھ جھٹکتے وہ چلا گیا۔ شہریار شرمندہ سا زبیدہ بیگم کے قدموں میں بیٹھ گیا جو روئے جا رہی تھیں۔ اماں آپ بھی مجھے معاف نہیں کریں گے؟ اس کے لہجے میں تھکن اور شرمندگی تھی۔ دوپٹے سے آنسو صاف کرتی وہ بولی تھی، مائیں تو بڑی سے بڑی خطا معاف کر دیتی ہیں، اور پھر تم تو میرے وہ بیٹے ہو جس نے میری ہر تکلیف کو بانٹا ہے، پھر کیوں نہیں معاف کروں گی تمہیں، مگر میں تم دونوں بھائیوں کو لڑتے اور دور ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ آنسو پھر سے ان کے رخسار پر بہہ نکلے تھے۔ شہریار نے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا تھا، ہمیشہ وہ ان کی تکلیفیں بانٹتا آیا تھا اور آج تکلیف کا سبب بن گیا تھا۔ اس احساس جرم سے وہ کبھی نکل بھی پائے گا یا نہیں وہ نہیں جانتا تھا۔ زندگی کے معنی جیسے اس کے لیے بدل گئے تھے۔ وہ جو ہر لمحے سے خوشیاں کشید کرنے کے مواقع تلاش کیا کرتی تھی اب ایسے جمود کا شکار ہو گئی تھی جس کے آگے گویا تلاش ممکن ہی نہیں رہی تھی۔ بے سکونی اور اداسی کے لپیٹ میں تو وہ تھی ہی، پر اب تو دل بھی بوجھل محسوس ہو رہا تھا۔ امی اسے ناراض ہی رہتی تھی جبکہ ابو اس معاملے میں بالکل خاموش ہو گئے تھے، نہ ساتھ دیتے نہ اختلاف کرتے تھے، اور دونوں بھائیوں کو اس کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بڑے بھیا واپس چلے گئے تھے پر جاتے وقت اسے یقین دہانی کروا کر گئے تھے کہ اگلی بار اس کا مسئلہ حل کر کے ہی جائیں گے۔ فارا کے فائنلز ہونے والے تھے، وہ مصروفی رہتی تھی، وقت ملتا تو بچوں اور اس کو بہلانے میں لگی رہتی۔ کی طرف سے بے حد پریشان تھی، وہ دن بدن چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا، باپ کے گھر جانے کی ضد بڑھتی جا رہی تھی۔ کل اس نے موبائل سے شہریار کو کال ملا لی تھی، وہ کمرے میں آئی تو اس
اسے باپ سے باتیں کرتا دیکھ کر ایک اشتعال کی لہر اس کے اندر ابھری تھی اور بے اختیار اس نے حذیفہ کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ لیا تھا، مگر یہ بے اختیاری اسے بہت مہنگی پڑی تھی۔ حذیفہ کی طرف سے اتنا شدید رد عمل آیا تھا کہ وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ رو رو کر اس نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا اور بدتمیزی الگ کر رہا تھا۔ شکر کہ بھابھی میکے گئی ہوئی تھیں، پھر زینب نے اسے بہت منانے کی کوشش کی، پر وہ اس قدر ناراض تھا کہ رات کو بھی اس کے پاس نہیں آیا، امی کے پاس ہی سو گیا تھا۔ ابھی وہ امی کے کمرے میں حذیفہ کو دیکھ کر آئی تھی، جس کے معصوم سے چہرے پر آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشانات تھے۔ وہ اداس سی باہر لان میں نکل آئی، چہل قدمی کرتے اسے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ لیلا بھابھی کی کال آ گئی۔ اپنی زندگی کا فیصلہ جلد بازی میں مت کرو زینب، جس رشتے کو تم نے اپنے قیمتی 5 سال دیے ہیں وہ اتنا تو مستحق ہے کہ کم از کم 5 مہینے تو اس کے لیے سوچو۔ جتنا بھی سوچ لوں جواب ایک ہی ملتا ہے، مجھے لگتا ہے شہریار کے لیے میرا دل بند ہو گیا ہے۔ جو شخص کبھی روشنی بن کر میری آنکھوں میں چمکتا تھا، آج میں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ لب کاٹتے اس نے بہت سے آنسوؤں کو اپنے اندر اتارا تھا۔ آپ بتائیں بھابھی، اگر چھوٹے بھائی آپ کے ساتھ یہ سب کرتے تو آپ کا فیصلہ کیا ہوتا؟ یہ سوال بہت مشکل ہے، کسی اور کی جگہ خود کو رکھ کر سوچنا آسان نہیں ہوتا۔ پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ سوال جتنا بھی مشکل ہو، اگر اس کے بارے میں کیے گئے فیصلے کے اثرات آپ کی زندگی پر بہت گہرے ہوں تو اس کا جواب ڈھونڈنا ضرور چاہیے۔ اور ایک بات کا خیال رکھنا، فیصلہ تو تمہیں ہی کرنا ہے، مگر اس کی لپیٹ میں تمہارے بچے بھی آئیں گے۔ بھابھی نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ان سے بات کر کے وہ اندر آ گئی۔ بسمہ بھابھی کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ صبح ہی اپنا زیور اور فینسی کپڑے لینے آئی تھیں۔ ان کے میکے میں شادی تھی، وہ آگے بڑھ جانا چاہتی تھی، مگر اپنا نام سن کر ٹھٹک گئی۔ لاشعوری طور پر وہ کمرے کے قریب ہوئی۔ جس فیصلے پر اڑ جائے کر کے چھوڑتی ہے، اب نہیں جانے والی واپس، طلاق لے کر رہے گی۔ میں تو کہتی ہوں بہت اچھا ہوا تمہارا رشتہ ٹھکرا کر اس شہریار کے لیے ہاں کر دی تھی۔ دیکھ لو اب کیا گل کھلایا اس نے۔ بھابھی کے طنزیہ لہجے کی کاٹ اسے اندر تک اترتی محسوس ہوئی۔ میں تو کہتی ہوں تم اس بار آ جاؤ تو تمہارے رشتے کی بات ایک بار پھر چلاتی ہوں زینب کے ساتھ۔ تمہاری طلاق کو سال ہو گیا اور امی لڑکیاں دیکھ دیکھ کر خوار ہو رہی ہیں اور دانیال کو سنبھالنا الگ مشکل ہو گیا ہے۔ وہ جو جانے کے لیے مڑی تھی، بھابھی کی بات نے گویا قدموں کو جکڑ لیا۔ بے یقین سے وہ دروازے کی آڑ سے فون پر بات کرتی بسمہ بھابھی کو دیکھی گئی، جو دوسری طرف کی بات سن کر پھر سر ہلاتی پھر سے شروع ہو گئی۔ اس کی تم فکر نہ کرو، اس بار وہ انکار نہیں کر سکے گی۔ یہ بھائی جو اس وقت اس کے ساتھ کھڑے ہیں، طلاق کے بعد یہی زور دیں گے کہ دوسری شادی کر لو، اور پھر میں ہوں نا، اس بار کوئی راستہ نہیں چھوڑوں گی۔ انکار کا اور رہا سوال اس کے بچوں کا، تو شہریار کو تو وہ دے گی نہیں، تو چلو خیر ہے، دانیال کے ساتھ پل ہی جائیں گے۔ اور پھر خون کب جدا ہوا ہے، تھوڑے بڑے ہوں گے تو خود ہی باپ کے پاس چلے جائیں گے۔ وہ شاید کچھ اور بھی کہہ رہی تھیں، پر اب زینب میں مزید سننے کی سکت نہیں تھی۔ وہ مشکل اپنا آپ گھسیٹتی وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ تمہارا فون کافی دیر سے وائبریٹ کر رہا ہے، چائے کا کپ فارا سے لیتے اس نے بتایا، ساتھ ایک نظر مشال پر ڈالی جو ابھی سوئی تھی۔ فارا نے ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھایا، اسکرین پر چمکتے زین کے نام کو دیکھ کر اس نے لب کاٹے، ساتھ ہی اس کا آخری میسج پڑھا جو چند منٹ پہلے ہی آیا تھا۔ آج میں تم سے بات کیے بغیر نہیں جاؤں گا، اس وقت تک گھر کے باہر موجود رہوں گا جب تک تم میرا فون نہیں اٹھاؤ گی۔ اپنا وقت ضائع مت کریں، ہماری بات ختم ہو چکی ہے، ابو آنے والے، میری سبکی کا باعث مت بنیں۔ اس نے میسج لکھا۔ تو پھر آج میں ان سے بات کر کے ہی جاؤں گا یا پھر تم کر لو، فارا نے دانت پیسے۔ عجیب سرپھرا دیوانہ لگا تھا جو اس کے انکار کے باوجود اس رشتے کو جوڑنے کے در پر تھا۔ اس کو جواب دینے کے بجائے موبائل آف کرتی وہ اٹھ گئی۔ امی ابو حذیفہ کو ساتھ لے کر بسمہ بھابھی کے میکے کی شادی کی تقریب میں گئے ہوئے تھے اور ان کے آنے میں ابھی 1-2 گھنٹے باقی تھے۔ زینب کو اپنے جاگنے کا بتا کر وہ اپنی کتابیں سمیٹتی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ فارا کے کمرے سے نکلتے ہی وہ گھونٹ گھونٹ چائے پیتی کھڑکی کے قریب آ گئی۔ کھلی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ باہر برستی بارش کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کی چبھن مزید بڑھنے لگی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ موسم انسان کے مزاج کے رنگوں سے مشروط ہوتا ہے۔ یہ موسم جو کبھی اس کی شوخیوں کو بڑھا دیا کرتا تھا اور وہ کلانچے بھرتی بارش میں بھیگنے کے لیے دوڑ پڑتی تھی، آج یہی موسم اسے اپنے دکھ میں برابر کا شریک لگا تھا۔ بہت سے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گڑمڑ ہوئے تھے۔ بسمہ بھابھی کی کئی باتیں پھر سے کانوں میں گونجنے لگی تھیں۔ ساری تکلیف دہ سوچوں سے دامن چھڑاتی وہ رات کی تاریکی میں برستی بارش کو دیکھنے لگی۔ باہر دیکھتی وہ ٹھٹکی، کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ آنکھوں میں آئے آنسو دوپٹے سے صاف کیے اور غور سے نیچے دیکھا۔ وہ اس وقت گھر کی بالائی منزل پر موجود تھی۔ گھر کے گیٹ سے تھوڑی دور گاڑی سے ٹیک لگائے، جانے وہ کون دیوانہ تھا جو اپنا غم غلط کرنے کو یوں اکیلا کھڑا بارش میں بھیگ رہا تھا۔ افسردگی سے اسے دیکھتی وہ کھڑکی کے پاس سے ہٹ ہی جاتی اگر وہ سر اٹھا کر اوپر نہ دیکھ لیتا۔ اوپر آنے والے بارش کے قطروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کے گھر کی طرف دیکھتا، وہ کچھ جانا پہچانا سا لگا اور پھر لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ اسے پہچان گئی تھی۔ باہر بجلی کڑکنے کی زوردار آواز سناٹے کو چیرتی ہوئی پھیلی تھی۔ زین، زیر لب پکارتی وہ بے اختیار بیرونی دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ یہ کیا بے وقوفی ہے زین، اپنی حالت دیکھو، کیوں اس طرح سے بارش میں بھیگ رہے تھے؟ اسے گھر کے اندر بلاتے ہی وہ اس پر برس پڑی۔
پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے کھڑا، وہ بری طرح بھیگ چکا تھا۔ اب بیٹھو۔ اسے ابھی تک کھڑا دیکھ کر زینب نے اشارہ کیا۔ رہنے دیں، وہ آہستگی سے کہتا وہ نظریں جھکائے کھڑا رہا مگر زینب کے ڈپٹنے پر بیٹھ گیا۔ کچھ کہو گے نہیں؟ اسے ہی خاموشی کو توڑنا پڑا۔ آپ سے تو نظریں ملانے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ زخمی مسکراہٹ زینب کے چہرے پر پھیل گئی۔ شرمندہ مجرم ہوا کرتے ہیں اور تم اس کیٹیگری میں نہیں آتے۔ تمہیں نظریں چرانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر کبھی کبھی اپنوں کے جرم کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ کیا ہوا، کوئی بات ہوئی ہے فارا اور تمہارے درمیان؟ وہ ٹھٹکی۔ فارا نے منگنی توڑ دی ہے، اعتبار نہیں کرتی مجھ پر۔ اسے لگتا ہے کہ میں بھی اپنے بھائی کی طرح اسے دھوکہ دوں گا۔ اسے دھچکا لگا تھا یہ سن کر۔ فارا نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ آپ کو بھی یہی لگتا ہے بھابھی کہ میں فارا کو دھوکہ دوں گا؟ کچھ تھا اس کے انداز میں، اس کی اٹھی ہوئی گہری آنکھوں میں شاید ایسا احساس جو اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ جس سے بات کرنے آئے ہو پہلے اس سے کر لو۔ گہرا سانس لیتی وہ اٹھ گئی۔ ایک بات آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ جب میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی تو کیوں بار بار ڈسٹرب کرتے ہیں؟ چند سیکنڈ بعد وہ اس کے سامنے موجود تھی، تمام تر سنجیدگی چہرے پر پھیلائے بے لچک انداز میں اسے دیکھتی ہوئی۔ زین کی حالت نے بھی اس پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ ڈسٹرب تو میں بھی ہوں، انفیکٹ تمہاری وجہ سے ہوں۔ زین اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی، مشورہ ہی دے سکتی ہوں بھول جائیں کہ کبھی کوئی تعلق ہمارے درمیان تھا۔ دل سے جڑے تعلق آسانی سے بھلائے نہیں جاتے، نہ ہی دل کوئی ایسی زرخیز زمین ہے جس کی مٹی میں کوئی بھی پودا آسانی سے کسی کی جگہ لے لے۔ یہ زین احمد کا دل ہے۔ یہاں کے مکین روز روز جگہ نہیں بدلتے۔ مضبوط لہجے میں بولتا وہ سامنے کھڑی سنگ دل لڑکی کو دیکھے گیا جس پر جذبات بھی شاید اثر نہیں کرتے تھے۔ دونوں بازو سینے پر لپیٹتے ہوئے وہ بولی، میں نے آپ سے ایسا کوئی تعلق نہیں جوڑا، اس لیے مجھے الزام مت دیں، اور اگر آپ اپنی محبت کا واسطہ دینے آئے ہیں تو سمجھ لیں کہ محبت بھیک میں نہیں ملا کرتی۔ آج سارے لحاظ بالائے طاق رکھے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ توہین کے احساس سے زین کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ بولا تو لہجہ بھی تیز تھا، میں یہاں کچھ مانگنے نہیں آیا تھا، پر مان تھا اپنی محبت پر کہ اس کا حصار اتنا مضبوط تو ضرور ہوگا کہ تم مڑ کر دیکھو گی تو اعتبار پھر سے اپنی جگہ بنا لے گا، مگر میں غلط تھا۔ تمہیں تو اپنے فیصلے پر ملال تک نہیں۔ وہ پلٹ گیا تھا پر کتنی ہی دیر فارا اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی تھی۔ فارا نے منگنی توڑ کر اچھا نہیں کیا، ابھی زینب آپی کا مسئلہ حل نہیں ہوا اور اس نے یہ سٹیپ اٹھا لیا۔ زین کی ساری بات سن کر عمار نے تبصرہ کیا۔ وہ دونوں اس وقت کافی پینے آئے ہوئے تھے۔ ادھر پھپھو کے گھر میں کسی کو خبر بھی نہیں ہے اور ایک طرح سے اچھا ہی ہے۔ زینب آپی کی وجہ سے وہ لوگ پہلے ہی سخت پریشان ہیں۔ امی خود پھپھو سے شرمندہ ہیں۔ آخر یہ رشتہ کرانے میں وہ پیش تھیں، اور سچ تو یہ ہے کہ شہریار بھائی کے بارے میں ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوچ سکتا تھا۔ کافی کا سپ لیتے ہوئے عمار نے سامنے بیٹھے زین کو دیکھا جو خاموش بیٹھا کافی سے بھرے کپ کو گھورے جا رہا تھا۔ اب کچھ بول بھی دے، کب سے میں بولے جا رہا ہوں۔ عمار نے اسے اکسانا چاہا۔ کیا بولوں، بتا تو چکا ہوں سب، اور ویسے بھی ہم کچھ بولنے کی پوزیشن میں رہی کب ہیں، اب تو بس سننی ہی پڑیں گی۔ گہرا سانس لیتا وہ نظریں چرا گیا تھا۔ کم آن یار، تمہارا تو اس معاملے میں کوئی قصور ہی نہیں ہے، اور پھر بہتری کی کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی۔ عمار نے تسلی دینے کی کوشش کی۔ ایک تلخ مسکراہٹ زین کے لبوں پر پھیل گئی۔ اسی وقت زین کو پکارتا ہوا کوئی ان کی ٹیبل پر آیا تھا۔ عدیل بھائی۔ زین ان کو پہچان کر اٹھا۔ وہ شہریار کا سب سے قریبی دوست تھا، دونوں ایک ہی فرم میں جاب کرتے تھے۔ انگلینڈ میں بھی اس سے زین کی ملاقات ہوئی تھی اور ایک دو بار پاکستان میں بھی۔ آپ کب آئے؟ انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے زین نے پوچھا۔ کل ہی آیا ہوں، ابھی شہریار سے بھی ملاقات نہیں ہوئی، فون پر تو کافی ٹینس لگ رہا تھا۔ معاملات کچھ حل ہوئے؟ عدیل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یقیناً وہ بہت کچھ جانتا تھا۔ جس قدر وہ حالات بگاڑ چکے ہیں مشکل ہی ہے اب کچھ سدھر پائے۔ زین کے لہجے کی تلخی عدیل کو اچھی طرح محسوس ہوئی۔ آپ تو سب جانتے تھے، مجھے بتا سکتے تھے، بلکہ اپنے دوست کو روک بھی سکتے تھے، پھر کیوں نہیں روکا آپ نے انہیں دو زندگیاں برباد کرنے سے؟ عمار خاموش سامی کی طرح زین کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ زین کی سنجیدگی سے کئی بات پر عدیل ہلکا سا مسکرایا۔ بہت خفا ہو اپنے بھائی سے، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا زین کی کہانی کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں، ایک جو الزام لگانے والا سناتا ہے اور دوسرا وہ جو ملزم سناتا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ شہریار نے جو کیا ٹھیک کیا، ہاں، پر یہ ضرور کہوں گا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہ کر دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا بہت آسان ہوتا ہے، اگر اس کی جگہ پر آ کر دیکھو تو جانو اس کے سود و زیاں کا حساب۔ گہرا سانس لیتا وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، پھر اپنے مخصوص انداز میں ہلکا سا مسکرا کر بولنا شروع کیا۔ اور یہ جو ہم پردیسی ہوتے ہیں نا، جو اپنے گھر والوں کے خاطر پیسہ کمانے 7 سمندر پار جاتے ہیں، یہ وہاں کیسے رہتے ہیں، کیسے پائی جوڑ کر گزارا کرتے ہیں، کیا کیا تکلیفیں سہتے ہیں، یہ سب ان کے گھر والے کبھی بھی نہیں جان پاتے۔ ایسے میں اگر ہمیں اپنا آپ بھی بیچنا پڑے تو یہ بھی کر گزریں۔ میں شہریار کے اچھے برے وقت کا ساتھی ہوں۔ اکٹھے ہم نے 24 گھنٹوں کی ڈیوٹیاں دیں، بیماری میں ایک دوسرے کا سارا بوجھ اٹھایا، اکٹھے ہنسے، اکٹھے روئے۔ جب ہم یہاں سے گئے تو ہماری تعلیم اتنی نہیں تھی کہ اچھی نوکری کر سکتے،
شروع کے سالوں میں بہت مشکل وقت دیکھا، شہریار کو پڑھنے کا شوق بھی تھا اور کچھ مالی حالات کو بھی بہتر بنانا چاہتا تھا۔ بس اسی تگدو میں اس نے مجھے بھی شامل کر لیا۔ اتنے گھنٹوں کی ڈیوٹیوں کے ساتھ پڑھنا خاصا مشکل تھا، مگر ہم نے کیا، تبھی ہمیں بہتر نوکریاں ملنا شروع ہوئیں۔ پھر حیدر صاحب کے فرم میں اچھی جاب مل گئی، سب سیٹ تھا، ہم گھر والوں کی اچھی طرح سے سپورٹ کرنے لگے تھے۔ پھر شالین حیدر آ گئی، حیدر صاحب کی اکلوتی بیٹی، جس کو شہریار کچھ عرصے تک سپروائز کرتا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیسے وہ شہریار کی محبت میں گرفتار ہو گئی، شاید اس کی شاندار پرسنالٹی کی وجہ سے۔ شہریار نے اس کے پرپوزل کو فوراً ہی رد کر دیا تھا، اور شالین کے لیے یہ چھوٹی بات نہیں تھی۔ وہ سونے کا نوالا لے کر پیدا ہونے والوں میں سے تھی، جو جس چیز پر ہاتھ رکھتے ہیں وہ حاصل کر کے ہی رہتے ہیں۔ شالین عجیب جنونی سی لڑکی ہے، کچھ اس وجہ سے اور کچھ شہریار کے پلس پوائنٹس کی وجہ سے حیدر صاحب کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہوں نے شہریار کو خاصا پریشرائز کیا تھا، وہ تب بھی نہ مانتا اگر اسے ریزگنیشن استعفیٰ نہ مانگ لیا جاتا۔ حیدر صاحب نے آخری حل یہی دیا کہ یا تو وہ جاب چھوڑ کر چلا جائے یا پھر شالین سے شادی کر لے، اور وہ شاید جاب چھوڑ دیتا اگر اس وقت اسے اپنے بھائی کے سیمسٹر کی فیس نہ دینی ہوتی۔ عدیل نے سنجیدگی سے سامنے بیٹھے زین کو دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات تیزی سے بدلے تھے۔ 6 سال پہلے اس کے بھائی کی فیس پہلی مرتبہ لیٹ ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس کشمکش میں تھا کہ اس سے کم پیسوں والی جاب کر لے جو اسے اس وقت مل سکتی تھی، یا پھر حیدر صاحب کے آفر میں ملنے والی مراعات کا فائدہ اٹھائے، اور فیصلہ ہو گیا تھا، وہ جوا کھیل گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ ماں جی کو بتا دے، پر وہ نہیں مانا۔ مرد پر اگر کوئی فیصلہ زبردستی مسلط کر دیا جائے تو اس کے لیے قبول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ شالین اچھی لڑکی نہیں ہے، پر میرے خیال میں وہ ویسی بیوی نہیں بن سکتی تھی جیسی ہم مڈل کلاس مردوں کو چاہیے ہوتی ہے۔ تبھی تو شہریار کو اس سے محبت نہیں ہوئی، جبکہ زینب بھابی کے ساتھ شادی کے بعد وہ اتنا خوش رہنے لگا تھا کہ میں حیران ہوتا تھا اسے دیکھ کر۔ پھر وہ گھڑی دیکھتا ایک دم کھڑا ہو گیا۔ یہ ہم پردیسیوں کی کہانیاں بھی بڑی لمبی ہوتی ہیں، خاصا وقت لے لیا تم دونوں کا۔ آپ بیٹھیں، کچھ کھلاتے ہیں آپ کو۔ عمار کو ایک دم خیال آیا، وہ مسکرایا، پھر زین پر نظر ڈالی جو غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ضبط سے چہرہ سرخ ہو چکا تھا، اس کی اندرونی کیفیت یقیناً توڑ پھوڑ کا شکار تھی۔ رہنے دو، کھانے کا وقت تو گزر گیا۔ ویسے بھی پردیسیوں کو فاقوں کی عادت ہوتی ہے، خالی پیٹ ہمیں تنگ نہیں کرتا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ چلا گیا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے نظر اس کے مضطرب چہرے پر پڑی تو وہ پریشان ہوا تھا۔ کیا ہوا زین؟ متفکر سا اس کی جانب دیکھتا وہ اس کے احساس جرم کو مزید بڑھا گیا تھا، اس سے پہلے کہ شہریار اپنی جگہ سے اٹھتا۔ زین سر جھکائے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ سب غلط ہو گیا بھائی، وہ سب جو میں نے آپ سے کہا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ابا کے بعد آپ کی شفقت کے سائے کو میں نے ہمیشہ محسوس کیا۔ آپ کے وجود میں تو ابا مل گئے تھے مجھے، پیار کرنے والے، تحفظ دینے والے، میری ہر تکلیف پر تڑپ اٹھنے والے۔ شہریار نے اسے ٹوکنے کے لیے منہ کھولا، مگر زین نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے روکا۔ آنکھوں میں درد کی جبہ نمی بن کر اتری تھی۔ آج مجھے بولنے دیں، کیونکہ آپ نے تو بڑے بھائی ہونے کے سارے فرائض نبھائے، مگر جب میری باری آئی تو میں خود غرض ہو گیا، بالکل اس بیٹی کی طرح جو باپ کے کندھے تک پہنچتا ہے تو اس کے مرتبے اور حیثیت کو بھی بھول جاتا ہے کہ کیسے باپ نے اسے قدم قدم چلنا سکھایا تھا، اپنے برابر کھڑا کرنے کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں سہی تھیں۔ حالانکہ مجھے تو وہ پہلا شخص ہونا چاہیے تھا جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا، بھلے سے کوئی بھی کچھ بھی کہتا، پر مجھے تو آپ کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ مجھے معاف کر دے بھائی، میں خود غرض ہو گیا تھا، صرف اپنا نقصان ہوتا نظر آیا مجھے، تبھی تو ان ہاتھوں کو جھٹک دیا جو دن رات میرے لیے محنت کرتے رہے۔ نمی کو اپنے اندر اتارتے زین نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا، دل سے جیسے کوئی نادیدہ بوجھ سا اترتا محسوس ہوا تھا۔ تمہارا قصور نہیں ہے، بچے اپنے باپ کو ہیرو سمجھتے ہیں، اور جب ان کا بنایا ہوا بت ٹوٹتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ شہریار نے اسے شرمندگی کے احساس سے نکالنا چاہا، پر اس کے لہجے میں چھپی تکلیف زین کو آج پوری طرح محسوس ہوئی تھی۔ گہرا سانس لیتے ہوئے شہریار نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا، بولا تو لبوں پر نرم مسکراہٹ تھی۔ تم میرے بیٹے ہو زین، تمہاری خوشی مجھے اپنی خوشی سے زیادہ عزیز ہے۔ تم فکر مت کرو، میں خود فارا کے پاس جاؤں گا، اس سے بات کروں گا، اسے بتاؤں گا کہ زین جیسا تو اسے کوئی مل ہی نہیں سکتا۔ نہیں بھائی، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، میں نہیں چاہتا، اور وہ آپ سے الٹا سیدھا کچھ کہے، وہ آپ کی بے عزتی کرے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ سختی سے کہتا وہ لب بھینچ کیا تھا، کچھ تھا اس کے لہجے میں کہ شہریار خاموش ہو گیا۔ منگنی توڑ دی اور بتایا بھی نہیں، ٹانگیں فولڈ کیے، گھٹنوں کی گرد بازوؤں کا گھیرا تنگ کیے وہ لان کی جانب جاتی سیڑھیوں پر بیٹھی، اپنے دھیان سے چونکی، نظر بے اختیار اپنے قریب بیٹھتی زینب پر پڑی جس کے لہجے میں شکایت تھی۔ پتہ چل گیا آپ کو؟ پتہ تو اسی دن چل گیا تھا زین سے، بہت جلدی نہیں کر لیا یہ فیصلہ تم نے؟ کچھ فیصلے وقت پر کر لینا ہی بہتر ہوتا ہے، کم از کم بعد میں پچھتانا تو نہیں پڑے گا۔ ہوا کے زور پر اٹھتی شرارتی لڑ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا، میں نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے،
کیسا فیصلہ؟ فارا اس کی جانب مڑی جو اسی کے انداز میں بیٹھی تھی۔ سامنے دیکھتی اندھیرے میں کچھ تلاش کر رہی تھی، چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ میں واپس جا رہی ہوں، مجھے شہریار سے طلاق نہیں لینی۔ اسے لگا اس سے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ کیوں کہیں آپ میری وجہ سے؟ اسے یکدم خیال سا آیا، مگر زینب نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ نہ تمہارے لیے نہ اپنے لیے۔ یہ فیصلہ میں نے حذیفہ اور مشال کی وجہ سے کیا۔ بہت سے رویوں اور باتوں نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے چلی ہوں۔ شہریار کو چھوڑ کر شاید میں اپنی انا کی تسکین تو پا لوں، مگر اپنے بچوں کی زندگی میں آنے والی محرومیوں کا ازالہ نہیں کر پاؤں گی۔ تحمل سے بولتی وہ اسے کوئی اور ہی زینب لگی۔ کسی نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ فارا کو شک گزرا۔ کسی نے کچھ بھی کہا ہو، پر سچ یہی ہے کہ میرے بچوں کو اپنے باپ کی ضرورت ہے اور اس کی جگہ ان کی زندگی میں کوئی نہیں لے سکتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میرا دل اس سے کوئی بھی تعلق رکھنے پر راضی نہیں، پر میں اپنے دل کو سمجھا لوں گی، کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ شخص میرے بچوں کا باپ ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اور اس میں ایسی کوئی برائی نہیں ہے کہ میں ان سے ان کا گھر، ان کی چھت چھین لوں۔ جو حق بچے اپنے باپ کے گھر پر اس دی ہوئی چیزوں پر جماتے ہیں، وہ کسی دوسرے کی چیزوں پر نہیں ہو سکتا، اور پھر میں ان پر یہ ظلم کیوں کروں؟ مجھے ان سے ان کا باپ، ان کا ہیرو نہیں چھیننا۔ وہ ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے، اور میں ساری زندگی انہیں سمیٹنے میں لگی رہوں گی۔ بے اختیاری میں چھلک پڑنے والے آنسوؤں کو ہاتھ کے پشت سے رگڑتی وہ اس کی جانب مڑی۔ تم سے یہی کہوں گی کہ زین کو ایک موقع دو، وہ بہت اچھا ہے، اور اس سارے قصے میں اس کا قصور تو کہیں پر بھی نہیں ہے۔ شاید میں تم سے ایسا نہ کہتی، مگر اس رات مجھے اس کی آنکھوں میں وہی تکلیف، وہی چبھن نظر آئی جو مجھے اپنے وجود میں محسوس ہوتی ہے۔ بہت چاہتا ہے وہ تمہیں، اور اس کی چاہت میں کوئی کھوٹ نہیں نظر آیا مجھے۔ ایسے پیارے اور خالص جذبات رکھنے والے انسان کی ناقدری نہ کرو فارا۔ مان لو کہ وہ تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا۔ مانتی تو ہو نا؟ مانتی تو ہوں۔ اس کی زبان سے پھسلا، پھر اس نے نگاہ چرا لی۔ زینب منتظر نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ میں نے منگنی اس لیے نہیں توڑی کہ مجھے اس پر اعتبار نہیں ہے یا اس کی محبت پر شک ہے۔ اپنے لیے اس کا حساس ہونا مجھے بھی نظر آتا ہے، اس کی محبت کا خالص پن بھی محسوس ہوتا ہے۔ چونکہ نظروں سے وہ اعتراف کر رہی تھی۔ پر آپ خود بتائیں، اگر آپ شہریار بھائی سے رشتہ توڑتی تو کیا ہمارا رشتہ باقی رہ پاتا؟ مگر زین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس لیے مجھے لگا کہ ابھی سے اسے اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ میرے سخت رویے کی وجہ بھی یہی تھی، مگر وہ اس حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے یہی لگا کہ میں اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں۔ جس بات کو وہ اتنے دنوں سے اپنے دل میں چھپائے بیٹھی تھی، آج زینب کو بتاتے ہوئے اسے اپنا آپ ہلکا پھلکا ہوتا محسوس ہوا۔ ضروری تو نہیں تھا کہ تم دونوں کا رشتہ بھی ٹوٹتا، اور امی تو ابھی بھی یہی چاہتی ہیں کہ تمہارا رشتہ جڑا رہے۔ اس نے ٹھنڈی ہوا کو گہرا سانس لے کر اندر اتارا۔ نہیں آپی، وہ آپ کو بھی اسی گھر سے وابستہ دیکھنا چاہتی ہیں، اور بالفرض اگر ہمارے بڑے ایسا کوئی فیصلہ کرتے بھی تو میں خود اس رشتے پر راضی نہ ہوتی۔ بھلا میں تکلیف میں کیسے دیکھ سکتی تھی؟ اس گھر کے ہر فرد سے آپ کا ایک رشتہ رہا ہوتا جو ہر بار نئے سرے سے آپ کو تکلیف میں مبتلا کیے رکھتا۔ میں اتنی خود غرض نہیں ہوں آپی، اور پھر میں کیسے اس شخص کی عزت کر پاتی جو میری بہن کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا؟ اس نے پیار سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا تھا، کتنی پرواہ تھی اسے اس کے جذبات کی۔ اسے پیار سے اپنے ساتھ لگاتے ایک خوبصورت مسکراہٹ لبوں پر پھیلی تھی۔ فارا بھی نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی۔ واپس کب جانا ہے تم نے؟ چولہے کی آنچ دھیمی کرتی سالن کو دم پر رکھتے ہوئے وہ اسٹول پر بیٹھ کر پانی پیتے زین سے مخاطب تھی۔ اس دل کو ہم نے سمجھایا بہت ہے۔ میں نے جاب چھوڑ دیا، یہاں پر ایک اچھی جاب آفر تھی، اسے منظور کر لیا۔ خالی گلاس شیلف پر رکھتے اس نے بتایا۔ گڈ نیوز؟ وہ مسکرائی، ساتھ سلاد تیار کرنے لگی۔ اب آپ بھی کوئی گڈ نیوز دیں۔ ٹماٹر کاٹتے اس کے ہاتھ رکے، ناسمجھی سے زین کو دیکھا۔ بھائی، آپ کے دیور کی اب شادی کی عمر ہو گئی ہے۔ اس کے مزے سے کہنے پر وہ مسکرائی اور پھر سے ہاتھ چلانے لگی۔ مسکرائیں مت، کچھ بات آگے بڑھائیں، کیونکہ اب اماں تو کچھ بولیں گی نہیں۔ آپ کو ہی کچھ کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ آپ کی بہن اپنی منگنی کے ٹوٹنے کا اعلان نشر کرتی پھرے۔ اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے اسے فارا کا پتھریلا انداز یاد آیا۔ شادی تو اس کے فائنلز کے بعد ہی ہو سکتی ہے، چلو تاریخ رکھ لیتے ہیں، یا کہو تو پھر سے منگنی کرا دوں، رینی ہو جائے گی نا؟ اسے تنگ کرتی وہ شرارت سے بولی۔ زین بدک کر کھڑا ہو گیا۔ ہرگز نہیں، منگنی کر کے دیکھ چکا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے، بالکل بھروسہ نہیں رہا، اس لیے نکاح کی بات کریں، وہ بھی جلد سے جلد۔ سلاد کی پلیٹ ڈھک کر رکھتی وہ مڑی، دونوں ہاتھ چیئر پر رکھ کر زین کو غور سے دیکھا جو اس کی طرف متوجہ تھا۔ میرا خیال تھا تم فارا سے اچھے خاصے ناراض ہوگے۔ ناراض تو میں ہوں، غصہ بھی بہت ہے، مگر کیا کروں، دل اسے دستبردار ہونے پر راضی ہی نہیں ہوتا، اور پھر محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ تو سامنے والے کو ایسے سنوارتی ہے کہ اس کی خامیاں بھی قابل قبول ہو جاتی ہیں۔ کاؤنٹر کی سطح پر ہاتھ پھیرتا وہ نظریں جھکائے سنجیدگی سے بولا۔ خیر، آپ فکر مت کریں، بخشوں گا تو اسے میں بھی گن کر بدلے لوں گا۔ ہلکے پھلکے انداز میں بولتے ہوئے سر اٹھایا۔ زینب نے نگاہ چرائی، ساتھ ہی زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر پھیلائی۔ شرم کرو، میری بہن کے بارے میں کہہ رہے ہو؟
نہیں، میں تو آپ کی دیورانی کی بات کر رہا ہوں، زین نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ آنکھوں میں شرارت تھی۔ زینب کو ہنسی آئی، دوسرے لمحے اس کی ہنسی غائب ہو گئی۔ چہرے کے تاثرات تیزی سے سنجیدگی میں ڈھلے تھے۔ سالن کے نیچے چولہا بند کرتی وہ تیزی سے اس کے پہلو سے نکلتی چلی گئی تھی۔ زین نے گہرا سانس لے کر شہریار کو دیکھا، جس کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا اور نظریں جاتی ہوئی زینب پر تھیں۔ زین نے قریب آ کر بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ بے اختیار چونکا۔ زخم گہرا اور تازہ ہو تو اس کی دکھن وجود میں تلخی بھر دیتی ہے، اور اس تلخی کو نکلنے کے لیے وقت بھی درکار ہے، اور نرمی اور محبت بھی۔ انہیں تھوڑا وقت دیں، وہ سنبھل جائیں گی۔ شہریار نے سر ہلاتے ہوئے طویل سانس لی۔ لیا 2 دن ہو گئے تھے اسے واپس آئے، مگر اسے بات کرنا تو درکنار اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ایسا اجنبی روپ تو اس کا سوچا ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں یہ اجنبیت کی دیوار کتنی طویل تھی، کیا خبر زندگی اتنی مہلت دیتی بھی ہے یا نہیں کہ وہ اسے ختم کر پاتا۔ دعا کر کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی وہ ٹھٹکی، ایک مانوس سے خوشبو نتنوں سے ٹکرائی۔ ناگواری کی ایک لہر وجود میں سرایت کر گئی۔ جب سے وہ آئی تھی ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس کے کمرے میں موجودگی صرف بچوں کے جاگنے تک ہی ہوتی تھی، اور اب جب کہ وہ بچوں کو سلا کر ہی کمرے سے گیا تھا تو پھر سے کمرے میں آنے کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ وہ الجھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ کیا میرا جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کی کوئی معافی نہیں؟ دھیمی آواز میں بولتا وہ سانس لینے کے لیے رکا تھا۔ وہ اس کی جانب نہیں دیکھ پائی تھی، جہاں نماز پر نظریں گاڑے پتھریلے تاثرات کے ساتھ بس سنے جا رہی تھی۔ تم سمجھتی ہو نا کہ مجھے احساس نہیں ہے تمہارے ساتھ کی زیادتی کا، اس دھوکے کا جو میں تمہیں دیتا رہا؟ ایسا نہیں ہے، مجھے احساس ہے، اور کیوں نہ ہو کہ جن آنکھوں میں میری محبت روشنی بن کر چمکتی تھی، جو مجھے دیکھ کر مسکراتی تھیں، آج ان میں میرے لیے چاہت کے رنگ نہیں ہیں، صرف نفرت اور بیزاری ہے۔ اس کی بجھی ہوئی خوبصورت آنکھوں کو دیکھتا وہ بولے گیا، اور پھر ہمارے بیچ کی یہ نفرت ہمارے بچے محسوس کریں گے، بہت سے سوال ان کے ذہنوں میں اٹھیں گے۔ وہ زینب نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ اپنے بچوں کی وجہ سے آج میں یہاں ہوں، کوشش کروں گی کہ ان کے سامنے نارمل رہ سکوں، مگر ہمارا رشتہ کبھی پہلے جیسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا تلخ اور اٹل انداز بہت کچھ باور کرا رہا تھا۔ وہ مایوس ہوا اور اپنی جگہ سے اٹھتا بوجھل قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ شالین کو مت چھوڑو۔ وہ اپنے پیروں پر گھما تھا۔ کیا وہ کچھ بولی تھی یا اس کی سماعت کا دھوکہ تھا؟ مگر سنجیدگی سے بولتی وہ اپنی بات دہرا گئی۔ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ شہریار منتظر سا کھڑا تھا۔ تمہاری زندگی میں کوئی ہے یا نہیں، مجھے اب اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میرے بچے ویسے ہی اپنے باپ کا انتظار کریں گے جیسے ہر سال کرتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم کسی اور کے ساتھ زیادتی مت کرو۔ میری بھی ایک بیٹی ہے۔ میں نہیں چاہتی کسی کی اس کی زندگی کی خوشیوں کو کھا جائے یا اس کے باپ کی گئی زیادتی اس کے آگے آئے۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بات مکمل کرتی وہ جہاں نماز لپیٹنے لگی، لب بھینچتا وہ بمشکل خود کو دروازے کی طرف گھسیٹ پایا۔ قدم جیسے من بھر کے ہو رہے تھے، دل الگ بوجھل تھا۔ وہ اس کے ملنے کی خواہش پر حیران ہوئی تھی، یوں اچانک سے گھر آ گئی تھی کہ وہ انکار بھی نہیں کر سکی۔ شہریار اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کا بتا کر باہر چلا گیا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ بچے زین کے ساتھ پارک گئے ہوئے تھے اور اماں دوا کھا کر سو رہی تھی۔ سارے کام جوں کہ توں چھوڑ کر وہ اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ پل خاموشی سے گزر گئی۔ زینب اس کے بولنے کی منتظر تھی، مگر وہ فرصت سے بیٹھی اسی کو دیکھے جا رہی تھی۔ آپ کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ بالآخر زینب نے اپنے دل میں مچلتا سوال پوچھا۔ اس لڑکی کو دیکھنے آئی ہوں کل تک، جس کے لیے شہریار سب کچھ چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ اپنے نقصان کی بھی پرواہ نہیں تھی اسے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ شالین حیدر اسے کنگال کر سکتی ہے، وہ سب بھی اس سے چھین سکتی ہے جو اس نے اپنی محنت سے بنایا ہے۔ سنجیدگی سے بولتی وہ رکی، پھر ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی جو اس کے حسین چہرے کو حسین تر بنا رہی تھی۔ پر آج تو حیران کر دیا اس نے۔ کل تک جس کی خاطر وہ شالین کو چھوڑ رہا تھا، اب اسی کی خاطر اپنانا چاہتا ہے۔ میں دیکھنے آئی ہوں کہ آخر تمہاری محبت میں ایسا کیا ہے کہ اسے اور کوئی دکھائی نہیں دیتا؟ کیوں تم اتنے اہم ہو اس کے لیے کہ وہ اپنے فیصلے بھی پل میں بدل دیتا ہے، کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر؟ اس کی حسرت آمیز لہجے پر زینب نے پہلو بدلا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم بیوی ہو اس کی، یہ حق رکھتی ہے اس پر۔ اور بھی کچھ الفاظ اس کی تسلی کے لیے بولنا چاہتی تھی کہ اس کے ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر اس نے استہزائیہ ہنستے ہوئے بات کاٹی۔ بیوی ہوں، اس ناطے تو اس کے محبت پر بھی حق رکھتی ہوں، پھر کیوں نہیں کرتا وہ مجھ سے محبت؟ اس کا لہجہ آنچ دیتا ہوا تھا۔ کوئی تم سے محبت کیوں نہیں کرے گا؟ بے اختیار زینب کے منہ سے پھسلا، آخر اس کا حسن نظر انداز کیا جانے والا تو نہیں تھا۔ میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ جسے چاہوں گی اپنا بنا لوں گی، مگر شہریار کو تو مجھ سے محبت ہی نہیں ہوئی۔ اسے تو میری پرواہ بھی نہیں ہے، شاید اس لیے کیونکہ ہمارا رشتہ غرض کی بنا پر جڑا تھا۔ مجھے وہ چاہیے تھا اور اسے اپنی جاب
धौंस और ज़बरदस्ती से मैं उसकी ज़िंदगी में घुस तो गई, मगर उसके दिल में जगह नहीं बना सकी। उसकी ज़िंदगी में आने से पहले अगर मैं उसका दिल जीत लेती तो शायद आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। आंखों में चुभन सी हुई थी। दाएं हाथ की उंगली से आंख मसलती, गहरा सांस लेती वो अपनी जगह से उठी। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मान गई कि तुम कुछ अलग हो, अपना शौहर भी बांटना चाहती हो और उसकी मोहब्बत भी, मगर अब मुझे इसका साथ नहीं चाहिए। मेरा ज़र्फ इतना बड़ा नहीं है कि इसकी आंखों में तुम्हारा अक्स देखूं और फिर सारी ज़िंदगी खुद को धोखा देती रहूं। उसकी आंखों में नमी चमकी थी। ज़ैनब को समझ में नहीं आ रहा था कि किन अल्फाज में उसकी तशबीह कराए। ऐसा क्या कहे कि उसकी तकलीफ़ कम हो। उसके कुछ कहने से पहले ही वो बाएं कहती ड्राइंग रूम के दरवाजे से निकली। सामने खड़े शहरयार को देख कर वो ठटकी। शालीन, आई एम सॉरी। अब एहसास हो रहा है मुजरिम तो मैं तुम्हारा भी हूँ। बीवी होने के नाते से धोखा तो तुम्हारे साथ भी हुआ है। वो शर्मिंदा सा नजरें चुरा गया था। थकन उसके लहजे में उतर आई थी। इस टॉपिक को रहने दो शहरयार, मुस्कुरा कर रुखसत करो, मैं वापस जा रही हूँ। हलक में जमा होते नमकीन पानी को नीचे उतारते वो खुद को कंपोज कर रही थी। तुम अकेली नहीं जा रही, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। अब मैं खुद भी ये रिश्ता निभाना चाहता हूँ। वो फैसला कुन अंदाज में बोला। नहीं शहरयार, माना कि इस सारे किस्से में हम दोनों ही कसूरवार हैं, मगर इसकी सज़ा उस तीसरे शख्स को क्यों मिले जिसको सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई है हमारी वजह से। नहीं, अब ऐसा मुमकिन नहीं है। नफ़ी में सर हिलाती अपनी बात पर जोर देती। आज वो कोई और ही शालीन लगी जिसके अंदाज में गुरूर की झलक नहीं थी। शहरयार ने गहरा सांस लिया। वो खुद ऐसा चाहती है, उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे फ़र्क पड़ेगा। कुछ मेरी चाहत का ही ख्याल करो। उसकी आंखों में देखती वो ज़ेरे लब मुस्कुराई। आंखों के ज़ेरी किनारों पर नमी ठहर गई थी। मुझे ये एजाज़ दो शहरयार कि मैंने खुद तुम्हें छोड़ा है अपनी मर्ज़ी से। वो खामोशी से उसे देखे गया। बोलने के लिए कुछ बचा ही कब था। वो तो खुद ही सारे ताल्लुक़ ख़त्म कर रही थी। तुम एक अच्छे इंसान हो शहरयार। तुमने हमारे रिश्ते को मिसयूज़ नहीं किया, मेरी प्रॉपर्टी पर नज़र नहीं रखी। हालांकि तुम ये कर सकते थे। तुम्हारी इन्हीं खूबियों की तो गर्विदा थी मैं। खैर, तुम्हारी ये अच्छाई मैं हमेशा याद रखूँगी और तुम्हें भी। नम आँखों के साथ वो हंसती, वरना सारे आंसू छलक पड़ते। फिर जल्दी से बाएं कहती बाहर निकल गई। गाड़ी में शाज़मीन उसका इंतज़ार कर रही थी। ड्राइंग रूम के अंदर खड़ी ज़ैनब और दरवाजे के बाहर खड़ा शहरयार। दोनों ही अपनी अपनी जगह सोचों में गर्क कितनी ही देर अपनी जगह से हिल नहीं सके थे। पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा था। निकाह की तकरीब शुरू हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। हल्की ठंडी हवा ने माहौल में खुशगवारियत से भर दी थी। सभी लॉन में मुनक्किद की गई निकाह की तकरीब को एंजॉय कर रहे थे। इजाब कबूल का मरहला बखैर खूबी तय पा चुका था और अभी तक फारा को स्टेज पर नहीं ले जाया गया था। तब से वो कमरे में बैठी थी। टेंशन से उसका बुरा हाल था। जब से वो तैयार हुई थी उसका एक ईयरिंग गायब था और अब सूरत हाल ये थी कि एक कान में ईयरिंग पहन रखा था और दूसरे में गायब। कोई और ईयरिंग भी मैच नहीं कर रहा था। मैं ऐसा करती हूँ, पहले खाना लगवाती हूँ, तब तक कोई और ईयरिंग्स अरेंज करती हूँ। नगीन उसे तसल्ली देती कमरे से निकली। बाकी कज़न्स को वो पहले ही कमरे से निकाल चुकी थी। ईयरिंग ढूंढने के बहाने से नगीन के जाते ही फारा एक बार फिर उठी और ड्रेसिंग टेबल के दराजे खंगालने लगी थी, जो पहले भी वो और नगीन काफ़ी अच्छी तरह देख चुकी थी। तीसरी दराज खोलते ही उसे ईयरिंग नज़र आ गया था। पुश्त पर दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई थी। खुशी से ईयरिंग हाथ में लेती वो बोली, नगीन ईयरिंग मिल गया है। शुक्र है, वरना ईयरिंग के बगैर कैसी अजीब दुल्हन लगती। लेकिन ये पहले क्यों नहीं नज़र आया, सामने ही तो पड़ा। तेज़ तेज़ बोलती वो मुड़ी, मगर नगीन की जगह उसे देखकर बुरी तरह चौंकी। अल्फाज मुंह में ही रह गए। सफ़ेद कुर्ता शलवार के साथ स्याह वेस्ट कोट पहने अपनी तमाम तर वजाहत के साथ वो उसके सामने खड़ा था। चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी थी। आप यहाँ क्यों आए हैं? नज़रें झुकाते वो पूछ गई। एक ज़रूरी बात करनी थी। उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि फारा के वजूद में सनसनाहट सी हुई थी। भला ऐसी क्या ज़रूरी बात थी कि वह निकाह के फ़ौरन वादी करने पहुँच गया था, वो भी इस तरह से। उसकी सोचों को ब्रेक लगा वो कुछ और भी कह रहा था। किसी खुशफहमी में मत रहना। ये रिश्ता मजबूरन जोड़ना पड़ा, वरना हमारे दरमियान तो पहले ही सब कुछ ख़त्म हो चुका था। झटका लगा था उसे। हैरत से खुली आंखें उस पर उठीं। क्या वो मजाक कर रहा था? लेकिन उसका अंदाज़ तो कुछ और ही कह रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी तस्वीर भूलकर तुम्हें खुशी खुशी कबूल कर लूँगा? ये रिश्ता अब ख्वाहिश और तलब से खाली है। उसकी खूबसूरत आंखों में देखता वो गोया उसे उसकी हैसियत बताने आया था। फारा के अंदर छनाके से कुछ टूटा था, मगर वह लहजे को मजबूत बनाती बोली थी, आपको ये रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए था। निकाह का मतलब भी पता है आपको? मैं तो मजबूर कर दिया गया। अगर रोक सकता तो रोक लेता, लेकिन मुझे मालूम है तुम ये कर सकती हो। और जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे दिल में तो पहले भी मेरे लिए कोई नर्म नाजुक जज्बात नहीं पनप रहे थे। मैं तो कोई मसला नहीं होना चाहिए सबको अपना फैसला सुनाने में। फारा के हलक में कुछ अटका था। चेहरे का रंग फीका पड़ा था। आंखों की जोत बुझ गई। क्या इस रिश्ते का अंजाम यही होना था? मगर उस वक्त वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। खुद को संभालती वो बोली थी,
آپ اس وقت یہاں سے جائیں اور بے فکر رہیں. مجھے بھی ایسا کھوکھلا رشتہ قبول نہیں، اور مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں یہ فیصلے لے سکوں. اس کے لہجے کی کپ کپاہٹ کو محسوس کرتے اس نے اپنے لبوں پر رینگتی مسکراہٹ کو دبایا. تو پھر جائیں، آج ہی ہمت کریں اور سب کو بتا دیں. اسے راستہ دیتا وہ ہاتھ سے دروازے کی جانب اشارہ کر رہا تھا. پارا نے حیرت اور بے یقینی سے اس کا یہ نیا روپ دیکھا. بس ہو گئی ہمت ختم؟ اس کی خاموشی سے اس نے نتیجہ نکالا. اتنی بری نہیں ہوں میں، اپنے اور آپ کے گھر والوں کی عزت کا خیال ہے مجھے. ابھی جاؤ تو مانو، ورنہ پھر بعد میں صاف مکر جاؤں گا. کندھے اچکا کر کہتا وہ سطح پا گیا. اس پر لعنت بھیجتی وہ غصے سے آگے بڑھی، مگر اس کی کلائی ذہن کے ہاتھ میں آ گئی تھی. وہ گھوم کر اس کے سامنے آیا. چھوڑے مجھے. پارا نے بے اختیار اپنا ہاتھ کھینچا جو اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا. نرم گرفت کے باعث وہ اپنا ہاتھ چھڑا گئی. جن کو دل کی پوری آمادگی سے اپنایا جائے انہیں چھوڑا نہیں جاتا. مسز زین احمد گمبھیر لہجے میں بولتا وہ زیر لب مسکرا دیا. پرشوق نگاہیں فارا پر ٹکی ہوئی تھیں. ڈل گولڈ شرٹ کے ساتھ پلم غرارہ پہنے، ساتھ میں پلم دیدہ زیب کام والا دوپٹہ دلہنوں کے مخصوص سٹائل میں اوڑھے، میک اپ اور زیورات سے سجی سمری وہ اسے اور بھی دل فریب لگی. خوبصورت میک اپ نے اس کے نقوش کو الگ طرح کا نکھار بخشا تھا. ایک مقناطیسی کشش سی تھی جو ہمیشہ اسے اپنی جانب کھینچتی رہی تھی. وہ اس کے لیے خاص تھی اور آج یوں پورے حق سے اسے دیکھنا اور بھی اچھا لگ رہا تھا. خف کی بھری آنکھوں سے اسے گھورتی وہ اس کے بدلے ہوئے انداز دیکھ رہی تھی. عجیب دھوپ چھاؤں کا سا انداز تھا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس کی بولتی آنکھوں سے نظریں چرائیں. تمہیں تبھی تو دل کے مجبور کرنے پر اتنی بڑی بارات لایا ہوں. وہ سٹ پٹ آئی، پھر اس کی کچھ دیر پہلے کی باتیں یاد آئیں. اور ابھی جو میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں. اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کیسے بات شروع کر کے اس کے خدشات دور کرے. کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھابھی نے سب بتا دیا. مزے سے مسکراتے ہوئے اس کی پریشانی دور کرنا چاہی. آپ مجھے تنگ کر رہے تھے. اپنی جون میں بولتی وہ خود اعتمادی سے اپنی جون میں لوٹتی وہ خود اعتمادی سے بولی. ذہن پر سے بھاری بوجھ کو یا سرک گیا تھا. اتنا تو بنتا تھا جتنا تم نے مجھے تڑپایا تھا. یاد ہے کتنا بھیگا تھا بارش میں؟ شرارت سے بولتے وہ اسے تکے گیا جس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا. تو نہ بھیگتے، میں نے تو نہیں کہا تھا. ویسے اگر آپ ہی نہ بتاتی پھر بھی میری محبت کم نہیں ہونی تھی. یہ زین کی محبت ہے اور فارا کے علاوہ اس پر کسی کا حق نہیں ہے. اس کی جانب جھکتا وہ دھیمے لہجے میں اظہار کر گیا. اب آپ یہاں سے جائیں، اگر کوئی آ گیا تو بہت بری بات ہوگی. اپنی مسکراہٹ دباتی وہ پیچھے ہوئی. نگین بھابھی ہیں نا، سنبھال لیں گی. اسے تو میں بعد میں سیٹ کروں گی. نگین کی چال تو وہ سمجھ ہی چکی تھی. میں تم سے ایک فیور چاہتا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا. فارا نے سوالیہ نظروں سے دیکھا. ماضی میں جو کچھ بھی ہوا، مگر میری بیوی کی حیثیت سے میں چاہتا ہوں کہ تم شہریار بھائی کی ہمیشہ عزت کرو. انہوں نے باپ بن کر میری سرپرستی کی ہے. میرے لیے ان کی عزت بہت اہم ہے. آپ ہی کے حوالے سے وہ پہلے بھی میرے بھائی تھے اور اب آپ کے لیے میں ان کی اور بھی عزت کروں گی. اس کا معصوم سا اظہار زین کے دل کو شاد کر گیا تھا. اب نکلے یہاں سے. اسے دونوں ہاتھوں سے دروازے کی طرف دھکیلتی وہ بولی. بہت ظالم ہو بھائی، کیا بنے گا میرا؟ وہ باہر نکل گیا تھا مگر اس کی کھنکدار ہنسی اور چوڑیوں کی جلترنگ دیر تک کانوں میں گونجتی رہی تھی. بابا آپ اداس ہیں؟ وہ لاؤنج کے صوفے پر آڑا ترچھا لیٹا تھا جب حذیفہ اس کے پاس آ کر پوچھنے لگا. نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. سیدھا ہو کر بیٹھتے اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور دایاں بازو اس کے گرد حمائل کر گیا. جب میں نانوں کے گھر تھا تب میں بھی اسی طرح چھپ کر کے لیٹ جاتا تھا اور آپ کو یاد کر کے اداس ہو جاتا تھا، پھر کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا. اس کی معصوم سی وضاحت پر وزیر لب مسکرایا، جبکہ کمرے میں ڈسٹنگ کرتی زینب کے ہاتھ لمحے بھر کو رکے. بابا کیوں اداس ہوں گے؟ آپ ہو نا بابا کے پاس. آپ ٹھیک نہیں لگ رہے بابا، آپ بیمار ہیں نا؟ فکر مندی سے پوچھتا وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے چہرے اور ماتھے کو چھو رہا تھا. کھلے دروازے سے زینب نے یہ منظر دیکھا تھا. میں بالکل ٹھیک ہوں، بس نہیں جو آپ شروع ہوئی ہے نا تو بابا تھوڑا سا تھک گئے ہیں. انگلیوں سے اشارہ کرتا وہ اسے بہلا رہا تھا. کام سے تو وہ کبھی نہیں گھبراتا تھا، پھر اب کیوں تھکنے لگا تھا؟ اپنی جگہ تھم کر وہ اسے دیکھے گئی. کتنے عرصے بعد وہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی. ملکہ سا حلیہ، بڑھی ہوئی شیو. یہ وہ شہریار تو نہیں تھا جو ہمیشہ نقصق سے تیار اور فریش نظر آتا تھا. یہ تو کوئی اور تھا جس کے وجود پر تھکن اور اداسی کے ڈیرے تھے. ماما ابھی تک ناراض ہے نا؟ آپ سے ٹھیک سے بات تک نہیں کرتی. سانس اس کے سینے میں اٹکا. ان کے رشتے کا کھچاؤ اس چھوٹے سے بچے نے بھی محسوس کر لیا تھا. اپنی طرف سے سرگوشی کرتا وہ باپ سے تائید چاہ رہا تھا اور ٹھٹک تو شہریار بھی گیا تھا. آپ ماما کو منا لیں ورنہ وہ پھر سے نانوں کے گھر چلی جائیں گی. مجھے نہیں جانا، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، اپنے گھر میں. وہ اپنے دل کے خدشات بتا رہا تھا. آپ ہمیشہ اپنے گھر میں ہی رہو گے، بابا کے پاس. اور ماما بالکل بھی ناراض نہیں ہے، بس ان کا موڈ آف ہو تو وہ بات کم کرتی ہیں. اب آپ جلدی سے اٹھو، ہم پلی لینڈ چلتے ہیں. اسے بہلاتا وہ بولا. میں ماما کو بتاتا ہوں. حذیفہ خوش ہوتا ہوا اٹھا. ماما تو شاید ہی نہ ہی جائیں، تھک گئی ہوں گی، صبح سے کام کر رہی ہیں نا، اور آپ کا یونیفارم بھی تیار کرنا ہوگا انہیں. چلو آپ پوچھ لو ماما سے.
ہلکے پھلکے انداز میں کہتا وہ پہلے ہی بہلا رہا تھا کیونکہ پچھلی بار بھی وہ ان کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ کمرے کی ڈسٹنگ کرتے وہ اب لاؤنج میں آ گئی تھی، خود کو مصروف ظاہر کرتی مکن سی ٹی وی صاف کر رہی تھی جب حذیفہ نے قریب آ کر اسے چلنے کے لیے کہا۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں، میں مشال کو تیار کرتی ہوں۔ اس نے بیٹے کی آس نہیں توڑی تھی۔ ایک نظر بے یقین سے شہریار پر ڈالتی وہ آگے بڑھ گئی۔ آج ایک عرصے بعد وہ یوں اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر وہ مطمئن سے باہر آئی۔ چلیں ماما؟ حذیفہ اسے دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ زینب نے تنقیدی نظروں سے شہریار کو دیکھا جس نے آف وائٹ شلوار قمیص پہن رکھا تھا۔ ایسے جائیں گے آپ اس حلیے میں؟ ہم آؤٹنگ پر جا رہے ہیں۔ اس کے سر پر پہنچ کر وہ بولی تھی، ایک لمحے کے لیے تو وہ کچھ بول ہی نہیں پایا۔ زینب کا یوں سے خود سے مخاطب کرنا اور اس انداز میں بات کرنا مقام حیرت تھا۔ اگر یہ ایکٹنگ تھی تو کمال تھی، اس نے دل میں سوچا۔ ٹھیک تو ہے؟ اس کے منہ سے نکلا۔ جی نہیں، فوراً چلیں، فوراً چینج کریں۔ پھر وہ زین کی طرف مڑی جو مشال کو گود میں اٹھائے حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ زین ذرا بچوں کو دیکھنا، ہم آتے ہیں۔ پھر وہ حیرت سے گنگ کھڑے شہریار کا بازو پکڑے اسے اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ زین کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ رنگی۔ آپ بھی نا بچوں کی طرح کرتے ہیں۔ یہ جوڑا اماں نے گھر میں پہننے کے لیے سلوایا تھا اور آپ اگر شلوار سوٹ پہننا تھا تو کوئی ڈھنگ کا پہنتے۔ اس کی کلاس لیتی وہ تیزی سے اس کی وارڈروب کھنگال رہی تھی۔ یہ کرتا اچھا لگے گا، عید پر سلوایا تھا، اور یہ جینز شرٹ بھی، یہ بھی آپ پر بہت سوٹ کرتی ہے۔ دونوں ہینگرز پکڑے وہ قریب آئی۔ مجھے پتہ ہے میں بہت پیاری لگ رہی ہوں، اب کیا نظر لگائیں گے؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتی وہ شرارت سے بولی۔ شہریار نے اس کے چہرے پر پھیلی مسکان کو دیکھا۔ کتنے عرصے بعد وہ ایسے مسکرائی تھی کہ اس کی آنکھیں بھی مسکرا اٹھی تھیں۔ زینب نے دونوں ہینگرز آگے کیے۔ شہریار نے بغیر دیکھے اس کے دائیں ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں تشکر بھرے وہ مشکور سا اسے دیکھے گیا۔ اس نے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہینگر بیڈ پر رکھ کر اپنا ہاتھ اس کے مضبوط مردانہ ہاتھ پر رکھ کر ہولے سے دبایا۔ اس لمس میں وہ سب تھا جو شاید الفاظ بھی پورا نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، احساسات سب کہہ دیتے ہیں۔ انہیں بھی اب کسی وضاحت کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اب عورتوں کی طرح دیر مت کیجیے گا، اسے واش روم کی طرف دھکیلتی وہ ہنسی۔ آئینے میں خود کو دیکھتی وہ بالوں میں برش پھیرنے لگی۔ وہ خوش تھی، دل فریب سے مسکان لبوں کو چھو رہی تھی۔ دل پھر سے نئی دھنوں پر دھڑکنے لگا تھا۔ شاید اس میں بڑا ہاتھ شالین کا تھا جس کی باتوں نے بہت سی بدگمانیوں کی دھند کو چھٹ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے معاملے میں شہریار قصوروار صحیح، مگر اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ اسے معاف نہ کر سکتی۔ وہ زندگی کے کسی موڑ پر پچھتانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے خود سے ایک قدم اس کی جانب بڑھا کر وہ خوشی کے جس احساس کو محسوس کر رہی تھی وہ زندگی میں بہت سے خوبصورت رنگ بھر دینے والا تھا۔